والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا، لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الخلق كله، إليك يرجع الأمر كله سره وعلانيته، لك الحمد كما تقول خير بما نقول. اللهم لا نحصي ثناء عليك، اللهم لا نحصي ثناء عليك، اللهم لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. وصل على محمد النبي كما ينبغي لنا أن نصلي عليه، وصل على محمد النبي كما أمرتنا أن نصلي عليه، وصل على محمد النبي بعدد من صلى عليه، وصل على محمد النبي بعدد من لم يصل عليه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. ويقول الله سبحانه أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. ويقول الله سبحانه يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. ويقول الله سبحانه يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ويقول الله سبحانه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ويقول الله سبحانه ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين. ويقول الله سبحانه يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر. ويقول الله سبحانه يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إن لك في النهار سبحا طويلا. ويقول الله سبحانه والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماتة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان. وقال صلى الله عليه وسلم إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق ثوب الخلق فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. وقال صلى الله عليه وسلم جددوا إيمانكم. قيل وكيف نجدد إيماننا يا رسول الله؟ قال أكثروا من قول لا إله إلا الله. وقال صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. وقال صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. وقال صلى الله عليه وسلم جاهدوا في سبيل الله في القريب والبعيد يذهب الله به الهم والغم. وقال صلى الله عليه وسلم إذا استنفرتم فانفروا. وقال صلى الله عليه وسلم من خرج مجاهدا في سبيلي وابتغاء مرضاتي رميت له أن أرجعه بأجر وغنيمة وإن قبلته
أن أغفر له وأرحمه وأدخله الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم: ثلاثة كلهم ضامن على الله، إن عاش رزق وكفي وإن مات أدخله الله الجنة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. سب سے پہلی درخواست اپنی ذات سے اور تمام حضرات سے یہ ہے کہ ہم سب اس کہنے سننے کو اپنے زندگیوں کو بدلنے کا یقینی سبب بنائیں. اللہ رب العزت نے زندگیوں کو بدلنے کے یقینی اسباب جو عطا فرمائے ہیں کتاب اللہ کے راستے سے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک اور نورانی زندگیوں کے راستے سے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کے راستے سے، ان میں سے ایک بنیادی کڑی، اہم کڑی وہ اللہ کی بات کا کہنا اور سننا ہے. کہنا سننا یہ دوسروں کے لیے نہیں ہے، کہنا کہنے والے کی زندگی کو بدلنے کے لیے ہے، اور سننا سننے والوں کی زندگیوں کو بدلنے کے لیے. علماء نے لکھا ہے کہ اگر کہنے سننے والوں کے اندر اپنے زندگیوں کو بدلنے کی نیت نہیں ہے، یہ بچپن سے بچپن کہتے سنتے رہیں گے، زندگیوں میں کوئی تبدیلی نہیں. بہت بنیادی بات ہے کہ جب اللہ رب العزت اتنی قوت کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ کہنے والے کی زندگی کو بدلنے کا یقینی سبب ہے کہ تم راستے کی بات کہتے رہو، کہ یا اللہ کیا نفع ہوگا کہ جس حق بات کی تم دعوت دو گے، یہ دعوت اس حق پر چلنے کی تمہارے اندر استعداد پیدا کر دے گا، اور جس حق بات کی تم سنو گے، یہ سننا تمہارے اندر حق پر چلنے کی استعداد پیدا کر دے گا. حق کا بولنا اور حق کا سننا کہنے سننے والوں کے اندر حق پر چلنے کی استعداد پیدا کرنے کے یقینی سبب ہے. لیکن علماء نے لکھا ہے یہ بات کب پیدا ہوگی؟ جب کہنے سننے کو نیت بنا کر کرے. شیطان پوری طاقت لگائے گا کہ کہنے سننے والوں کو یا بدنیت بنائے یا دینیت بنائے. اسے سمجھنا پڑے گا پانی کہاں مار کھا رہا ہے، اتنی کھپت کہاں چلی جا رہی ہے، اتنی کھپت کہاں جا رہی ہے. جب غور کریں گے بزرگ دوستوں، کتاب اللہ سے، سنت رسول اللہ سے ہمیں یہ بات ملے گی کہ کہنا سننا تو ہو رہا ہے، کہیں نہ کہیں سنت سے ہٹ کر ہو رہا ہے. نگاہ کہیں نہ کہیں سنت سے ہٹی ہوئی ہے. یہ طے شدہ بات ہے قیامت تک کے لیے سارے مسئلے کا حل اللہ رب العزت نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک اور نورانی طریقے میں سنت. ہر مسئلے کا حل اللہ نے سنت میں، چاہے وہ سنت دعوت ہو، چاہے سنت عادت ہو، چاہے سنت. اگر ہم غور کریں کہ پیارے حبیب سنت کے ایک ایک سنت میں کتنی طاقت ہے. ایک سنت ہے کہ بیماری کے علاج کے لائن اللہ نے بیماری اللہ بتائی ہے اور علاج بھی اللہ نے بتایا. احادیث مبارکہ میں ہے کہ بیماری بھی اللہ نے اتاری اور علاج بھی. جب علاج بیماری کے موافق دونوں جمع ہو جاتے ہیں اللہ پاک شفا کے فیصلے کرتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بیماریوں کے علاج کا ایک طریقہ نہیں کرا. غور کرنا ہمیں کہ سنت میں اتنی طاقت ہے کہ اگر اس سنت میں اتنی طاقت، سنت عبادت اور سنت دعوت، اس میں کتنی طاقت ہوگی. ہم جب اپنی زندگی کے ہر پہلو کو، عادت کو بھی سنت پر بنا لیں گے اور عبادت کو بھی سنت پر لے آئیں گے، اور عمومی عالمی اجتماعی محنت جو ختم نبوت کی برکت سے اللہ نے کیا ہے، دعوت اللہ کی محنت، اس محنت کے ایک ایک عمل کو سنت پر لے آئیں گے تو کتنی طاقت. اسے غور کرنے کی بات ہے. ابھی قریبی زمانے میں سارے دنیا کے اللہ تعالیٰ نے جنہیں طبی لائن سے، جن پر اللہ تعالیٰ نے یہ فن کو کھولا ہے، ماہرین طب عالمی پیمانے پر ان کا ایک بیٹھک ہوئی جس کو کانفرنس کہتے ہیں. اللہ اکبر، یہ چند سال پہلے کی بات ہے. اللہ، اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دیکھو سنت کی طاقت
اگر میں اور آپ نیت کر لیں اور زندگی کے ہر پہلو کو سنت کے مطابق بنائیں تو بزرگ دوستو زمین آسمان یہ تو جھک جھک کر ہمیں سلام کریں. یہ کائنات جو قرآن نے جیسا کہا وَسَخَّرَ لَكُم مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا کہ زمین ہم نے پوری زمین کو تمہارے تابع کر دیا جگہ جگہ الگ الگ. هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا لَكُم یہ علماء مفتیان کرام بیٹھے ہیں لنفع کہ یہ پوری کائنات تمہیں نفع پہنچائے گی. تمہیں کوئی چیز نقصان پہنچانے والی نہیں ہے. نقصان جب پہنچے گی تو وہ اللہ کی نافرمانی ہے. نافرمانی زہر ہے اور قہر ہے. گناہ ایک گناہ زہر اور قہر بن چکے ہیں. اس زمین آسمان میں ہمیں کوئی نقصان دینے والا نہیں ہے. اگر نقصان ہے تو نبی علیہ السلام کی سنت کو چھوڑنا ہے. اگر نقصان ہے اللہ کی اطاعت سے روگردانی اطاعت کو چھوڑنا. یہی زہر اور یہی قہر ہے. ورنہ قرآن تو کہتا ہے هو الذی وہی اللہ ہے الذی خلق لکم جس نے تمہارے نفع کے لیے بنایا ما فی الارض جميعا ما یہ عمومیت کے لیے جو کچھ زمین میں ہے سب سے تمہارے لیے سب تمہیں نفع پہنچائے گی. سب تمہیں نفع پہنچائے گی. الگ الگ انداز سے کہیں کہا اوپر سے انا صببنا الماء صبا ثم شققنا الارض شقا فانبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وابا متاعا لكم ولانعامكم. اوپر سے اللہ گنا رہے ہیں وہی تو تمہارا رب ہے جو آسمان سے موسلادھار بارش برساتا ہے. وہی تمہارا رب ہے جو زمین کو پھاڑتا ہے. وہی تمہارا رب ہے جو بیجوں کو دانوں کو گٹھلیوں کو دو ٹکڑے کرتا ہے. وہی تمہارا رب ہے اس میں سے کوپر نکالتا ہے. وہی تمہارا رب ہے اس میں سے پھول نکالتا ہے پھل نکالتا ہے اس پھل میں رنگ ڈالتا ہے مزہ ڈالتا ہے. یہ سارے کارنامے تمہارے رب کے لیے ہیں. یہ سارا نظام تمہارے رب نے تمہارے لیے بنایا تمہارے لیے اور اس کے لیے جس سے تم کو نفع ہوگا جس سے تم کو. تو ایک بات عرض کی گئی بزرگ دوستوں ایک بات عرض کی جا رہی ہے کہ اللہ رب العزت نے قیامت تک کے لیے ہر مسئلے کا حل انفرادی سے لے کر اجتماعی تک ایک شخصی مسئلے کے حل سے لے کر اجتماعی مسئلے ایک گھرانے کے مسائل کا حل ایک محلے کے مسائل کا حل ایک ضلع کے قوم کے مسائل کا حل ایک ضلع والوں کے مسائل کا حل صوبے والوں کے عالمی انسانیت کے مسائل کا حل اللہ رب العزت نے قیامت تک کے لیے حل کرنے کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور آپ والے مبارک نورانی اور امان عطا. تو آپ کو علماء نے تین چیزوں میں آپ کی ساری سنتوں کو جمع کر دیا ہے سہولت کے لیے. ایک سنت عادت ایک سنت عبادت اور ایک سنت دعوت. تو ذرا غور کرنے کی بات سنت میں کتنی طاقت ہے اس پر ایک بات عرض کی جا رہی تھی. ماہرین اطباء بیٹھے ایک جگہ پر یورپ اور امریکہ پورے عالمی پیمانے پر اس میں مختلف مذاہب کے ماہرین جو طب کے لائن میں ڈاکٹری لائن میں جو ماہر اللہ تعالیٰ نے جن کو جو ہے اونچی سمجھ دی ہے اس لائن سے اس سارے مختلف مذہب والے اس میں ایمان والے بھی اور مختلف. تو یہ حضرات تحقیق کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے انہیں جو سوچ اور دل دماغ کی طاقت دی ہے وہ لگاتے ہیں اور ان کی کوشش یہ ہے کہ ہمیں ایسی چیزیں مل جائیں جس سے اللہ کی مخلوق کو نفع پہنچ جائے انسانیت جسے کہتے ہیں ریسرچ کرتے ہیں. تو اس کے اندر ایک یورپ کا ڈاکٹر اونچے درجے کا ماہر وہ تحقیق کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک علاج لے کر آئے اللہ کی طرف سے. جب آپ معراج میں گئے فرشتوں نے آپ سے فرمایا کہ آپ اپنی امت کو حجامہ کی تلقین کریں. اس کی تلقین کریں حجامہ جانتے ہیں جو بدن سے گندے خون نکلواتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پورے بدن سے 9 جگہ سے آپ کا خون نکلوایا سر میں پیٹھ میں پیروں میں جو اس لائن کا علم پڑے ہیں ان کے پاس مجھے موجود ہے. تو اس ماہر نے اس پر ریسرچ کیا حجامہ پر کرنے کے بعد وہ بہت خوش ہو کر کہ آج پورے انٹرنیشنل کانفرنس میں ہی نمبر 1 آؤں گا اور امت اور انسانیت کے لیے میں ایسا علاج لے کر آیا آج تک کوئی نہ لایا. اور مقالے پیش ہوئے جو لاتے ہیں اس کا نمبر آیا. ہر ماہر اپنا تحقیق پیش کیا اس بار بیماری کا کیا علاج اس کا میں نام بھول رہا ہوں. اس ماہر نے اپنا کہا میں ایک ایسا کھوج لے کر آیا ہوں
اگر انسان کے بدن میں سر میں ایک جگہ ہے وہاں سے گندا خون اللہ نے بنائی ہے دوستو. کائنات کے ہر ذرہ ہر شے ہر فرد کے بنانے والے ایک اکیلے اللہ. تو اللہ تعالیٰ نے بدن کا نظام اللہ نے بنایا اپنی قدرت سے. بدن میں گندا خون جمع ہوتا ہے کہاں کہاں؟ وہ سینٹر بنائے ہیں مرکزی جگہ کہ وہاں سے خون نکالا جائے تو اس کے سارے افراد کے گندے خون نکل جائیں گے جس سے جو ہے بیماری کی شکل پیدا ہوتی ہے بدن کے. اس ماہر نے کہا کہ میں ایک تحقیق لے کر آیا ہوں, سر پر ایک جگہ ہے اگر وہاں سے گندا خون نکال لیا جائے, اس نے کہا 72 بیماریوں کا علاج ہے. کیا کہا؟ او اللہ کے ولیوں, اسی پر بات چلی تھی. اگر میں نے اور آپ نے اس کہنے سننے کو اپنی ضرورت نہ سمجھی, کہتے سنتے رہیں گے بچپن سے بچپن, ہماری زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی. اچھا میری اور آپ کی زندگی میں تبدیلی نہیں, جو مسجد سے باہر ہے اتنی پکی بات ہے, وہ ہمیں دھتکار دیں گے, یوں تھوک نہ کرو کہ تھوک کی طرف پھینک دیں گے, کوئی بات ہماری نہیں ہوگی اور ہم محنت کر کر کے مایوس ہو کے بیٹھ جائیں گے. ہم ذرا سمجھنا ہے کیوں تبدیلی نہیں آ رہی. کوئی بیان کر رہی ایک محنت پر ہم جمع ہیں, محنت پر محنت. اگر محنت کرو صحیح نہ ہوا تو دوستو زندگیاں پاکیزہ نہیں بنے گی. جب تک اللہ رب العزت کے بارگاہ میں پاکیزہ زندگی پیش نہیں ہوگی حالات عالم نہیں بدلے گا. ہم جتنی تدبیریں کر لیں, جب تک میں اور آپ محنت کر کے اپنی زندگی کو پاکیزہ نہ پیش کروں. کون؟ ارے بولو تو ذرا, کون؟ بولو تو صحیح, ارے بولو تو صحیح, ارے بولو تو صحیح. ہم نہیں, کون؟ مجھے اپنی زندگی کو پاکیزہ بنا کر پیش کرنا ہے. پاکیزہ زندگی بنانے کے لیے اللہ رب العزت کی طرف سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کی ایک محنت لے کر آئے. ہم اس محنت کو سنت طریقے پر کرنے اور کرانے کے لیے ہم جمع ہوتے ہیں. بار بار اس محنت کی یاد دہانی, پورے دین کی یاد دہانی. پورا دین جس محنت کے راستے سے زندگی میں آئے گا, عالم میں قائم ہوگا, اس محنت کے اعمال کی یاد دہانی. اگر یہیں پر غفلت رہی, توجہ نہ رہی, باتیں ہمارے اندر اپنی احتیاج نہ رہی, زندگیوں کو بنانے کی نیت نہ بنی, تو دوستوں کہیں نہیں جہاں نہیں. اس لیے بہت ایک بنیادی بات عرض کی جا رہی ہے کہ کہنے سننے میں اپنی نیت کو بنانا ہے. کیا کرنا ہے؟ اپنی نیت کو کہ میں محتاج ہوں, یا اللہ اس مجلس کے ذریعے میری زندگی کو بدل دیجیے. ہر عمل میں اپنے زندگیوں کو بدلنے کی نیت, کیونکہ صاف فرما دیا آپ علیہ السلام نے انما الاعمال, ہاں کہ جیسے نماز میں نیت, روزے میں نیت, حج میں نیت, ہر چھوٹا بڑا عمل اس میں نیت. تو جو محنت کے اعمال ہیں اس میں بے نیت کیسے ہوگا؟ نیت کا ایک اثر اللہ نے رکھا ہے, اللہ نے رکھا ہے. تو شیطان کی طاقت ہوگی بدنیت بنائے بے نیت بنائے. بدنیت تو مشکل سے تھوڑے کچھ لوگ بنتے ہیں, بے نیت میں عمومی طور پر سب کو اجتماعی طور پر بے نیت میں مبتلا کر دیا. اسی لیے بار بار حضرت شاہ ولی اللہ فرماتے تھے کہ تم اپنے آپ کو نیت کا مریض سمجھ کر اپنی نیت کو ٹھیک کرو. اس لیے ذرا سا ہمیں متوجہ رہنا ہے اور اپنی نیت کو بنانا ہے. ایک بات عرض کی گئی کہ اپنے اس کہنے سننے کو بھی سنت پر لانا. تو سنت پر لانے میں ایک بنیادی بات ہے نیت. بنیادی بات نیت ہے. یہ اجتماعی عمل ہم سب بیٹھے ہیں نا, فرشتوں کے پر تلے بیٹھے ہیں. جیسے مرغی کے پر تلے بے جان انڈوں میں اللہ جان پیدا کرتے ہیں, جب ہم محتاج بن کر صفت مجاہدے کے ساتھ صحیح نیت صحیح فکر کے ساتھ فرشتوں کے پر تلے بیٹھیں گے, 24 گھنٹہ بیٹھا, بار بار بیٹھا, اس میں جان بھی پڑے گی, اللہ جان ڈالیں گے. لیکن جب یہ بے نیت ہو جائے گا, غافل ہو جائے گا, تو فرق پڑ جائے گا. یہ محنت تربیت والی محنت, سارے اعمال تربیت ہیں. اعمال تربیت کہ چاہتوں سے نکال کر سنت پر لانے کے لیے ہیں, خواہشات سے نکال کر حق پر لانے کے لیے ہیں محنت. لیکن اگر محنت ہی کو خواہشات کے ساتھ کرے, اپنی چاہتوں کے ساتھ, غفلت کے ساتھ, تو آگے کہاں جائیں گے؟ اس لیے بات عرض کی جا رہی ہے
کہ اللہ رب العزت نے قیامت تک کے لیے ہر مسئلے کے حل کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 لائن کی سنت دے کر بھیجی، سنت عادت، سنت عبادت اور سنت دعوت۔ اب غور کریں، ایک مثال عرض کی جا رہی ہے، اللہ رب العزت زمین آسمان کے درمیان میں ایسی چیزیں دکھاتے ہیں، دکھاتے رہیں گے۔ قرآن کہہ رہا ہے سنوریہم، یہ مضارع ہے، ابھی بھی اور آئندہ بھی، ابھی دکھا رہے دکھائیں گے، ابھی دکھا رہے بعد میں دکھائیں گے، رہتی دنیا تک دکھاتے رہیں گے۔ سنوریہم آیاتنا فی الآفاق، ہم زمین آسمان کے درمیان میں ایسی نشانیاں دکھاتے رہیں گے، حتی یتبین لہم انہ هو الحق، کہ یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہو جائے کہ قدرت اور طاقت کی مالک ایک اکیلے اللہ کی ذات ہے۔ قدرت اللہ کے کسی غیر میں نہیں ہے۔ عرش سے لے کر فرش تک، قطرے سے لے کر سمندر تک، ذرے سے لے کر پہاڑ تک، چونٹی جیسی جاندار سے لے کر ملائکت عظام تک، قدرت یہ سب اللہ کے غیر ہیں، کسی غیر میں قدرت نہیں ہے۔ قدرت تو قادر کی ذات ہے۔ تو اللہ رب العزت دکھاتے رہیں گے۔ تو ایک بات ہے غور کرنے کی، اللہ دکھا رہے ہیں، انہوں نے ریسرچ کیا، یہ ایک سنت، اس کو کیا کہیں گے مفتی صاحب؟ سنت ہے، یہ علاج کے لائن سے اس کو کیا، اس میں شمار ہوگا، عادت میں جی ہمیں جو بیماریاں ہوتی ہیں، بیماری کے علاج کے لائن کی سنت جو اللہ رب العزت کی طرف سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے۔ فرشتے معراج میں آپ کے سامنے آ رہے تھے تو فرشتوں نے تلقین کہا، اے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی امت کو حجامہ بتاتے رہیے، اپنی امت کو حجامہ کی تلقین کیجیے۔ اتنی احادیث مبارکہ موجود ہے۔ اب غور کرو، وہ ڈاکٹر کیا کہہ رہا ہے، سر کے ایک جگہ ہے، اگر یہاں سے خون نکال لیا گیا 72 بیماریوں کا علاج ہے۔ غور کرو، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت جس کا تعلق علاج سے ہے، اگر وہ کر لیا گیا تو 72 بیماریوں کا علاج۔ یہاں تک کہ یورپ امریکہ کے اندر اس پر پڑھائی شروع ہو گئی، ہم ہی لوگ ہیں جو پیچھے ہیں۔ ہاں آپ تک پوچھو، جو وہاں رہتے جا کے پوچھو تو صحیح، یہ پڑھے لکھے لوگ سب پتہ نہیں کیا سب پڑھتے ہیں، اب پڑھتے نہیں، تحقیق دیکھو سب نکل رہا ہے۔ جی ہاں، اس پر وہ ماہرین ریسرچ کر رہے ہیں، آلات مشینیں سب حجامہ۔ تو غور کرنے کی بات، جب میرے نبی علیہ السلام کی ایک سنت میں اتنی طاقت، پھر کیا بات عجیب بات، اس نے کہا میں ریسرچ کیا ہوں۔ تو ایک یمن کے ایک عرب عالم، وہ ڈاکٹر بھی اور عالم بھی، وہ کھڑے ہو گئے، کہنے لگے نہیں تو نے تو کھوج کی ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال پہلے یہ علاج ہمیں دے گئے اور ہم بھولے ہوئے ہیں۔ احادیث سے پڑھ کے اس نے دھماکہ سنانی شروع کر دیا۔ اللہ نے ایسا اثر ڈالا اور ریسرچ کرنے والا بھرے مجمع میں کلمہ پڑھ لیا۔ ہم بھرے مجمع میں، اس نے کہا نہیں، اتنے آلات کے بعد اب میں ریسرچ کیا ہوں، یہ اس کا مطلب کہ بے شک یہ پروفیٹ ہے اور یہ پیغمبر ہے، یہ نبی ہے۔ تو ایک بات عرض کی جا رہی تھی بزرگ دوستو، اللہ نے سنت میں اتنی طاقت رکھی ہے، اتنی طاقت رکھی ہے، قیامت تک کے لیے ہر مسئلے کے حل کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے طریقہ لے کر آئے۔ نقش قدم نبی کے ہیں، جنت کے راستے اللہ سے ملاتے ہیں، سنت کے راستے۔ اور بزرگ دوستو، اللہ کی محبت یہ تو سنت کے راستے سے، اس کے راستے سے حضرت شاہ مولانا فرماتے تھے، یہ محنت کیا ہے؟ احیاء جمیع ما جاء به النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ اللہ کی طرف سے لے کر آئے ہیں ان سب کو زندہ کرنے کی محنت ہے۔ پھر حضرت بدل کے الگ الگ الفاظ سے فرماتے تھے، پھر فرماتے تھے یہ کام تو احیاء سنت کی ذمہ داری کا شعور اور احساس ایک ایک امتی میں زندہ کرنا ہے۔ ایک ہے اتباع سنت، کہ سنت پر چلنا، ایک ہے اتباع سنت اور ایک ہے احیاء سنت۔ اتباع سنت کھانے میں سنت پر چلنا، اور احیاء سنت کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سنت تھی کہ جس پر چلنے میں شرم محسوس ہو رہی ہے، کمر کس کے ہمت کر کے اور جو ہے سماج میں معاشرے میں اس سنت کو زندہ کرنا، یہ احیاء سنت۔ احیاء سنت پر اجر ہے، من احیا سنتی عند فساد امتی فلہ اجر شہید، اور ایک روایت میرا اجر شہید تو ہے۔
جی شہید کا ثواب ملے گا. ایسی سنت کہ جس میں چلنے میں ایک مثال دو. موجودہ دور میں جی ہماری غفلت اور بے فکری سے محنت کے چھوٹنے سے خوشیوں کے مقام میں کھڑے ہونے کا رواج, کھڑے ہو کر کھانے کا رواج ہے. جی کھڑے ہو کر کھانے کا رواج ہے. دیکھیے حرام حلال پر یہاں بحث نہیں ہے. ہم تو یہاں بنیاد پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے جو بنیاد لے کر آئے ہیں ان بنیادوں پر ہمیں آنا ہے. ان بنیادوں کی تلقین ہے, ان بنیادی باتوں کا مذاکرہ ہے. اب ماحول چاروں طرف اب کہیں خوشی کی جگہ پر چلے گئے, وہاں کھڑے ہو کر کھانے کا ماحول ہے. تو دین پر چلنے والا آدمی بھی ہمارے شرف کے وہ اب کوئی ہمت, کوئی مرد مجاہد ہمت کر کے وہاں بیٹھ کر جی کسی کو کچھ نہ کہے وہ بیٹھ جائے بھائی ذرا حکمت سے ایک جگہ بیٹھ گیا جی اور ماحول بنانا شروع کی. دعوت سے ماحول بنا اور بیٹھ کر کھا لیا. اللہ اکبر, اللہ خوش ہو کر حکم دیں گے فرشتے کو کتنا اجر ہوگا مجھے 100 شہیدوں کا اجر لکھو. ایک مثال دیں. یہ احیاء سنت جن سنتوں پہ چلنے پر شرم محسوس کر رہے ہیں, عار سمجھا جا رہا ہے شرم, اس ایسے موقع پر سنتوں کو زندہ کرنا یہ شہیدوں کا ثواب ہے. ایک بات عرض کی گئی بزرگ دوستوں کہ اللہ رب العزت نے قیامت تک کے لیے ہماری تربیت کے لیے سنتیں دی ہیں. ساری تربیت قیامت تک کے لیے تزکیہ, اصلاح, دل دماغ لگا کر اللہ مجھے بھی توفیق دے, آپ کو بھی توفیق دے. ہمارے نفوس کا تزکیہ, ہماری تربیت, ہماری اصلاح اور معاشرت کا پاکیزہ بننا, ماحول کا پاکیزہ بننا, اس سب کے لیے قیامت تک کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے طریقے لے کر آئے. کتاب اللہ قیامت تک کے لیے رہبری کرنے کے لیے تیار ہے. کسی زمانے میں بڑی سی بڑی درگھٹنا گھٹ جائے, کتاب اللہ اور سنت رسول وسلم کسی زمانے میں بڑے بڑے درگھٹناؤں میں بھی رہبری سے عاجز نہیں ہے, بڑی بڑی تنگیوں سے نکالنے کے لیے عاجز نہیں ہے. رہتی دنیا تک کے لیے جی کتاب اللہ رہبری کر رہا ہے, سنت رسول وسلم رہبری کر رہی ہے, اور صحابہ کی زندگیاں ہمیں ہمت دلا رہی ہیں کہ ہم تمہارے سب کے پہلی کڑی ہیں, ہم کوئی نبی نہیں ہیں, تم امتی ہیں, فرق یہ ہم پہلی صف ہے, تم آخری صف ہو. تم گھبراؤ نہیں, ہم کھڑے ہوئے تو اللہ نے اس زمانے کے باطل کو توڑا, تم کھڑے ہو گئے. قیامت تک باطل میں کوئی طاقت نہیں ہے, باطل بودا ہے, باطل بودا ہے. ہم کھڑے ہوئے, اللہ نے باطل کو توڑ کے رکھ دیا. تم بھی جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو لے کر کھڑے ہو گئے, عادت ہو, عبادت ہو اور دعوت ہو, اللہ رب العزت تمہارے اندر کی باطل کو بھی توڑے گے اور ماحول کی باطل کو بھی توڑے گے, ماحول کی باطل. تو بزرگ دوستو, ایک ہے سنت عادت اور ایک ہے سنت عبادت اور ایک ہے سنت دعوت. کہ محنت کا سنت طریقہ, محنت کا سنت طریقہ. دوستو سمجھنے کی بات, جیسے نماز اللہ تعالیٰ نے فرض کیا, لیکن قرآن یہ نہیں کہہ رہا کہ کس طرح نماز پڑھو گے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم عملی طور پر پڑھ کر اور طریقہ بتا کر چلے. ٹھیک ہے, ذرا سمجھنا ہے. درخواست ہے درجائے کا گلا گھونٹ دیا جائے اور دل دماغ کی طاقت کو لگا جائے, تاکہ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو فکر مند ہو کر, غمگین ہو کر اور ذمہ داریوں کے احساس کے ساتھ توبہ کر کے اپنی زندگیوں کو صحیح روپ پر لانے کے عزائم کر کے اٹھنے کی توفیق عطا فرمائے. نماز اللہ نے فرض کیا, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا طریقہ بتایا. قیامت تک اس میں کوئی تبدیلی نہیں. زمانے بدل جائیں, ملک بدل جائیں, حالات سنگین سے سنگین ہو جائیں, طریقے میں تبدیلی نہیں ہے. صلاۃ الخوف اس کا الگ حکم ہے, صلاۃ الکسوف ہے, جو طریقہ اسی پر چلے گا وہ طریقہ وہاں سے ثابت ہے, اور باقی نمازیں ثابت ہے, طریقہ نہیں ہے. روزہ اللہ نے فرض کیا, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتایا. زکات اللہ نے فرض کیا, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے. حج اللہ نے فرض کیا, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقے بتایا. غور کرنے کی بات بزرگ دوستو, محنت جس سے ساری سنتیں زندہ ہوں گی, سنتوں پر چلنے کی استعداد پیدا ہوگی, فرائض پر چلنے کی استعداد پیدا ہوگی, منکرات سے بچنے کی استعداد پیدا ہوگی. اس محنت کا کوئی طریقہ نہیں. وہ محنت آزاد ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. اس لیے محدثین نے, علماء امت نے اس حدیث کی تشریح میں کہا ہے, صلو کما رأیتمونی اصلی, کہ تم ایسی نماز پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتا ہوا دیکھو.
دیکھ رہے ہو. تو اس سے نماز کہہ کر پورا دین کہا ہے علماء نے. پورا دین کہ پورے دین پر جس طرح میں چل کر بتایا اور صحابہ کو نمونہ تمہیں اس طرح پورے دین پر چلنا ہے. پورا ایمان اور دین کیا ہے؟ مکمل دین. قرآن مجھ سے اور آپ سے بزرگ دوستوں مکمل دین کا تقاضا کرتا ہے. جیسے یہ بات طے شدہ ہے نہ بے دینی کے راستے سے آج تک نہ کوئی کامیاب ہوا نہ رہتی دنیا تک کوئی کامیاب ہو سکتا ہے، ایسے ہی دوستوں تھوڑے دین پر چل کر ہم کامیاب، جیسے بے دینی کے راستے سے آدمی کامیاب نہیں ہو سکتا، تھوڑے دین پر چل کر ہم کامیاب نہیں ہو سکتے. جیسے بے دینی ناکامی کا یقینی سبب ہے، بزرگ دوستوں دین کے تھوڑے دین پر چل کر، دین کے ایک حصے پر چل کر ہم کامیاب نہیں ہو سکتے. اللہ رب العزت نے دنیا سے لے کر آخرت تک کی کامیابی کو پورے دین کے ساتھ جوڑا ہے. اس کے ساتھ اور پورے دین میں چلنے کی طاقت پیدا ہوگی. اس کے لیے اللہ نے نبیوں والی اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم محنت کو شرط قرار دیا. جب تک میں اور آپ امت کا ایک ایک فرد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے پابند ہو کر ہم محنت نہیں کریں گے، اس وقت تک پورے دین میں چلنے کی استعداد پیدا نہیں. جب پورے دین پر چلیں گے نہیں ہم تو بزرگ دوستوں جو بے دین ہو کر ناکامیاب ہو رہا ہے، ہم دین پر چل کر بھی کامیاب نہیں ہو سکتے کیونکہ پورے دین میں نہیں چل رہے. اسی لیے قرآن نے مجھ سے اور آپ سے پورے دین کا تقاضا کیا ہے. ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان. اے ایمان والو پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. کیا ہو جاؤ؟ او اللہ والو، کیا سونے والے سن کر سو کے بھی سن لیتے ہیں؟ اللہ والو بولو جی، ذرا فکر مند ہو جائے. تھوڑا مجاہدہ ہے جی. یہ مجاہدے قربانیاں اللہ کی بارگاہ میں جائیں گی تو ہم رحمتوں کو لے کر لوٹیں گے. ہم مشورے میں آئے ہیں، مشورے جی مشورہ ولیکن جعلہ اللہ رحمتا لامتی. ہم بھولیں نہیں، اللہ کے وعدوں کا احتساب ہوگا تو دوستو بیمار آدمی بھی جوان ہو کر بیٹھ جائے گا. کیا بات تھی صحابہ کی، 96 سال کی عمر ہے، بستر میں چل پڑا رہا ہے، اللہ کے وعدوں کا یقین. بیٹے کہہ رہے ہیں ابا جان کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ کہا بیٹا آواز نہیں سنتے ہو؟ آواز لگ رہی ہے نفیر الرحیم اور میں بستر میں پڑا ہوں. کہا ابا جان ایسا اللہ حرم. کہا بیٹا نہیں میں قرآن کی ایک آیت جانتا ہوں. قرآن کہہ رہا ہے انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا بها. بستر میں لیٹے ہوئے ہیں، تڑپڑا رہے ہیں، اللہ کے وعدوں کا احتساب انہیں طاقت پیدا کر رہا ہے اندر سے. لے چلو بھرے اٹھ کے پیٹ میں باندھ دو، لے چلو. اللہ کے وعدوں کا احتساب طاقت پیدا کرے گا. وہ تو دوستوں وعدوں کے احتساب کی کمی کی وجہ سے وعدے بھی نہیں پورے ہو رہے ہیں اور اندر طاقت نہیں بن رہی ہے. اس جسم سے کوئی نہیں چلنے والا، اندر کی طاقت بنے گی. وہ اندر کی طاقت وعدوں کے یقین سے اس سے بنے گی. تو ذرا سا بات ذرا متوجہ نہیں ہوں گے نا تو پھر بات کرو کہ بات کہیں سے چلی. میں اس لیے عرض کیا بات کریں میں بہت معذور کریں، توجہ نہیں تو بات ہے وہ کٹ جاتی ہے. وہ جہاں پھر بھاگ جائے گا. ذرا درخواست ہے تھوڑی بات کرو کہاں سے کہاں چلتا ہے جی. کیا بات ہوگی، کیا بات ہوگی جی. اللہ رب العزت مجھ سے اور آپ سے پورے دین کا تقاضا مطالبہ کر رہے ہیں. پورا دین ایمانیات، عبادات، نماز روزہ حج زکات جی. علم دین سیکھنا یہ عبادت ہے جی. علم کی جگہوں میں اس کا معاونت کرنا عبادت میں شامل ہے. عبادت کی جگہ میں معاونت کرنا عبادت میں شامل ہے. عبادت تفصیل ہے، یہ سیکھا جائے گا. ہم لوگ کیا سمجھیں صرف نماز روزہ حج زکات کی عبادت بنا کے باقی سب بھولے ہوئے ہیں. معاملات، معاشرت، اخلاقیات، یہ پورا دین پورے دین کا تقاضا اللہ کر رہے ہیں. پورے دین کے بغیر اللہ کی مددیں نصرتیں نہیں. اب بزرگ دوستوں پورا دین زندگی میں لانے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ہر محنت کا ایک نتیجہ رکھا ہے. اللہ نے مختلف محنتیں بنائی ہیں مجھے اور آپ کو سمجھانے کے لیے. تجارت کی محنت ہے، تجارت کی محنت ہوگی اس رخ پر تو مال آئیں گے. اللہ سمجھا رہے کچھ. کھیتیوں کی محنت ہے، کھیتیوں کی محنت اس رخ پر ہوگی، صحیح رخ پر
ذرے اللہ بھیجیں گے اپنے خزانے سے. مختلف محنتیں ہیں دنیا میں. ٹیکسٹائل کی محنتیں ہوں گی تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے کپڑے وجود میں آئیں گے. اب دوستوں نبیوں والی محنت ہوگی تو کیا ہوگا کہ نبیوں والی محنت ہوگی تو اندر نور ہدایت آئے گا. اندر نور ہدایت آئے گا تو شریعت پر چلنے کی طاقت پیدا ہوگی. جب پوری شریعت پر چلیں گے خدا کی مدد و نصرت ملے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع دن سے ایک ایک صحابی کا ذہن بنایا تھا. ابن عباس رضی اللہ عنہ ترمذی شریف کی روایت ہے اور بھی کتابوں کے اندر روایت موجود ہے. مشہور ہے روایت ترمذی شریف کے حوالے سے زیادہ. اس میں چھوٹے ہیں, سواری میں سوار ہیں, تو خود اپنا واقعہ کہتے ہیں کنت خلف النبی صلی اللہ علیہ وسلم. ایک مرتبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھا ہوا. آپ نے فرمایا یا غلام انی معلمک کلمات. اللہ اکبر. آپ علیہ السلام ایمان سکھانے کا کتنا اہتمام, اور اسی نے اگلی بات بھی ہمیں سمجھا رہے ہیں. یا غلام انی معلمک کلمات, اے لڑکے تمہیں چند باتیں سکھاتا ہوں, یاد کر لو. پہلی بات احفظ اللہ یحفظک. شروع دن سے ذہن بنا دیا. احفظ اللہ اے احفظ اوامر اللہ. اے لڑکے تم اللہ کے حکموں کو زندگی میں جگہ دو. اللہ پاک کے حفاظت کا غیبی نظام تمہارے ساتھ ہو جائے گا. اللہ حفیظ ہیں, اللہ حفاظت کرتے ہیں, اپنی قدرت سے کرتے ہیں. اللہ کے حفاظت کرنے کے ضابطے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعمال ہیں, اللہ کے اوامر ہیں. جب ہماری زندگیوں سے بے شک تدبیریں اسباب ضرور کرنا, اس کا انکار نہیں, لیکن بزرگ دوستو اللہ پاک کے حفاظت کا غیبی نظام ہمارے ساتھ ہو جائے, اس کے لیے رسول اللہ شروع دن سے بتا رہے ہیں احفظ اللہ یحفظک. اے احفظ اوامر اللہ, تم اللہ کے حکموں کو زندگی میں جگہ دو. آنکھ کا حکم آنکھ میں جگہ دے دو. آنکھ کو منکرات سے بچا دو, زبان کو گندگیوں سے بچا دو, حرام لقمے سے بچا دو, بدن کے پرزے میں اللہ کے حکم کو جگہ دے دو. احفظ یحفظک, اللہ کا حفاظت کا نظام تمہارے ساتھ ہو جائے گا. شروع دن سے سکھایا, شروع دن سے. تو بزرگ دوستوں ایک بات عرض کی جا رہی ہے, اللہ رب العزت مجھ سے اور آپ سے پورے دین کا تقاضا کرتے ہیں. پورا دین, جب تک پورا دین نہیں آئے گا بزرگ دوستوں اس وقت تک اللہ کے حفظ میں امان میں آنا بہت مشکل ہے. تو بزرگ دوستوں پورا دین زندگی میں آنا, اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ اس کے لیے سنت دعوت ہے. قرآن نے بزرگ دوستوں محنت دی ہے. نبیوں نے محنت کی اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کی. کس نے محنت کی؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کی. بزرگ دوستوں دعوت اللہ, یہ دین پر چلنے کی استعداد پیدا کرنے کے لیے اللہ نے دعوت دیا ہے. کیا کیا ہے؟ جیسے اعمال صالحہ کے قرآن میں اور احادیث میں اس پر وعدے ہیں اور اس کے اثرات ہیں. نماز کا ایک اثر ہے کہ جس آدمی کی جو نمازی بن جائے گا, اللہ کی نگاہ میں نمازی بن گیا, اپنی نماز کو سنت پر لے آیا, تو نماز کا لازمی اثر ہے اس نمازی کو بے حیائی سے, منکر سے, سب سے یہ نماز روک دے گی. جیسے نماز کا ایک اثر ہے, اجر ہے اور اثر ہے, ہر عمل پر اجر اور اثر ہے. دعوت اللہ کا کتاب اور سنت میں دو بنیادی اثر بتایا, یقینی اثر. نمبر 1 دعوت, یہ حق پر چلنے کی استعداد پیدا کرے, حق پر چلنے کی استعداد. نمبر 2 جہاں دعوت چلے گی تو ماحول بنے گا. کیا بنے گا؟ داعی کے اندر استعداد پیدا ہوگی. دعوت دھاری تلوار ہے, ادھر داعی کے اندر استعداد پیدا کرے گا, یہ اندر سے اس کے اندر کے باطن کو کاٹے گا اور باہر سے ماحول سے لہر کرنا شروع ہوگا. کتاب اور سنت میں دعوت کے یہ دو بڑے تاثیر, بلکہ اگر ہم یوں کہیں کہ قرآن نے ضمانت لیا ہے کہ جو دعوت اپنی دعوت کو سنت پر لے آئے گا اللہ رب العزت اس داعی کی تربیت فرما دیں گے. اور جس محلے میں جہاں پر دعوت چلے گی سنت کے مطابق اللہ رب العزت محلے میں تبدیلی لے آئیں گے. محلے میں اللہ رب العزت تبدیلی لے آئیں گے. تو بزرگ دوستوں اللہ تعالیٰ نے نجات کے لیے, حفظ و امن کے لیے پورا دین دیا ہے. پورے دین کا تقاضا اللہ پاک کر رہے ہیں.
اور پورے دین کے بغیر کامیابی نہیں، نجات نہیں۔ بزرگ دوستو، پورے دین پر چلنے کی استعداد کیسے پیدا ہوگی؟ کہ اللہ تعالیٰ نے ہر محنت کا ایک نتیجہ رکھا ہے۔ نبوت والی محنت، سیدنا نبی علیہ السلام کی محنت کا نتیجہ کہ یہ دین پر چلنے کی اس محنت سے استعداد پیدا ہوگی۔ کیا پیدا ہوگی؟ دین پر چلنے کی استعداد پیدا ہوگی۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ قولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم، اے ایمان والو تم اللہ سے ڈرتے رہو، ڈرو نہیں، اللہ سے ڈرتے رہو اور راستے کی بات کہتے رہو، کہو نہیں، کہتے رہو۔ اب سوال ہے، اے اللہ میں راستے کی بات کہوں گا تو کیا نفع ہوگا؟ سارے لوگ راستے میں آ جائیں گے؟ قرآن پلٹ کر جواب دیتا ہے یصلح لکم اعمالکم، کہ تم جس عمل کی دعوت دو گے ہم تمہارے اس عمل کی اصلاح کر دیں گے، یعنی تمہارے اندر اس عمل کی طاقت پیدا کر دیں گے۔ اگر میں جھوٹ سے بچنے کی نیت بنا کر دعوت دوں تو قرآن ضمانت دے رہا ہے جو جھوٹ سے بچنے کی دعوت دیتا ہے اللہ رب العزت اس کے اندر سچ بولنے کی طاقت پیدا کر دیں گے، جھوٹ سے بچنے کی طاقت پیدا کر دیں گے۔ جو صبح کی نماز پڑھنے کی دعوت دیتا ہے اللہ رب العزت اس کے اندر صبح کی نماز پڑھنے کی طاقت پیدا کر دیں گے۔ جو اللہ کے جس فریضے کی دعوت دے گا، جس عمل کی دعوت دے گا، جو ذکر کی دعوت دے گا، اللہ رب العزت ذکر کی استعداد اس کے اندر پیدا کر دیں گے۔ جو تلاوت کی دعوت دے گا اللہ پاک اس کے اندر تلاوت کی استعداد پیدا کر دیں گے۔ بزرگ دوستو، چونکہ دعوت کی محنت ہے، دعوت کی تبلیغ جماعت کا کام نہیں۔ دعوت تو جس رب نے پورے دین کو فرض کیا ہے، پورے دین کا مجھ سے اور آپ سے تقاضا کرتے ہیں، مردوں سے، عورتوں سے، پڑھے لکھوں سے، ان پڑھوں سے، تاجروں سے، کاشتکاروں سے، زمینداروں سے، عہدیداروں سے، پورے دین کا تقاضا ہے۔ اسی رب نے پورے دین پر چلنے کی استعداد پیدا کرنے کی محنت کی ہے کہ اپنے آپ کو جب دعوت اللہ نبیوں والی محنت میں، صحابہ والی محنت میں، ان کے والے مزاج کے پابندی کے ساتھ، ان کے والے جذبے کے پابندی کے ساتھ، ان کے طریقے کے پابندی کے ساتھ لگو گے، اس کا لازمی نتیجہ تمہارے اندر دین پر چلنے کی استعداد پیدا ہوگی۔ دین پر چلنے کی یہی وجہ ہے۔ ہم غور کریں اللہ رب العزت نے، اللہ اکبر، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اقرا کے 5 آیتوں کے ذریعے نبی بنایا، اپنا تعارف کرایا۔ کیا کرایا؟ علم کی طرف بھی متوجہ کرایا اور اپنا تعارف، علم اور ایمان دونوں کو جمع کیا ان آیتوں، علم اور ایمان۔ عجیب بات ہے۔ اس کے بعد کچھ دن تک وحی کا سلسلہ رکا۔ اس کے بعد پھر جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، دھیان توجہ کی ضرورت ہے، سمجھنا ہے کہ اللہ رب العزت نے دعوت اللہ کا حکم پہلے کیوں دیا خالق کائنات نے؟ ریت کی ذرے کا علم جس کے پاس، بارش کے قطرے کا علم جس کے پاس، علیم ما کان وما هو کائن وما هو سیکون، کیا کچھ ہو چکا، ہو رہا ہے، کیا کچھ ہوگا، سب اس کے علم میں ہے۔ ایسا علام الغیوب اس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان اور علم کا تعارف کرا کے نبی بنانے کے بعد وحی کا سلسلہ کچھ دن تک بند۔ اس کے بعد جو فریضہ بسیغ امر بطور فریضہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے اتارا، وہ کیا ہے؟ دعوت کی نوبت ہے۔ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، آیتوں میں یہ اتری ہے اور اس کے بعد مکمل صورتوں میں مدثر اور مزمل ہوتی ہے۔ ذرا غور کرنے کی بات کہ کیا بات ہے کہ اٹھیے دعوت دیجیے، اٹھیے دعوت دیجیے۔ خالق کائنات، ہم سب کا بنانے والا رب، وہ دعوت اللہ کا فریضہ وسیلے عمل کیوں کہہ رہا ہے؟ اچھا، عجیب بات ہے، ادھر غور کریں۔ آپ پر آیت نازل ہو گئی فریضہ دعوت اور آپ نے جمع کر کے، اور آپ نے اب جب سورت نازل ہوئی ہے تو مفسرین نے لکھا ہے، آپ نے فرمایا یا خدیجہ اتنی فراش لا راحت لنا بعد اليوم، اے خدیجہ بستر لپیٹ لو، اب ذمہ داری آ گئی، اب آرام کے دن چلے گئے۔ اللہ اکبر۔ اب غور کریں، آپ بے چین دعوت کی تھی، صدیق اکبر دعوت آپ نے پیش کی، دعوت قبول کر لی۔ دیکھو کیسے آپ فریض دعوت پر خود کھڑے ہو رہے ہیں، ایک ایک امت کے ایک ایک فرد کو کھڑا کر رہے ہیں۔ ابو بکر صدیق نے محنت شروع کر دی، وہ جانتے تھے کہ دعوت
اللہ کے حکموں پر چلنے کی طاقت پیدا کرنے کے لیے ہے. دعوت یہ محنت ہے، دعوت یہ محنت ہے. 2 دن محنت کی، کتنے لوگ آ گئے؟ کتنے لوگ آ گئے؟ 9 آدمی آ گئے. ہم یہ صحابہ مکی زندگی میں کلمہ پڑھ رہے ہیں، دعوت میں، راہ دعوت میں جان دے رہے ہیں. ابھی کچھ نہیں ہے، ابھی صرف محنت کو اللہ نے فرض کیا ہے، ابھی اور کوئی احکامات نہیں ہے. مکہ مکرمہ میں ابھی کوئی اور احکامات نہیں ہیں. کیا ہے؟ فریض دعوت ہے. راہ دعوت میں ناگواری جھیلنا ہے، راہ دعوت میں قربانیاں دینی ہے، راہ دعوت میں کلمے کی دعوت. اور جو مکی صورتیں اتر رہی تھی، جو مکی صورتوں کے اندر 4 مضامین ہے، سارا نشور جی، توحید، رسالت، آخرت اور قصص الانبیاء، اللہ کے جنت اور جہنم، جنت اور جہنم. صحابہ اس سے جمع ہو کر یہ تعلیم کا حلقہ تھا، اسے سنتے تھے، پھر جان کر اچھا اللہ کی اطاعت کریں گے، جنت جان دے دیں گے، قربانی چھوڑ دیں گے. اب آپ نے محنت شروع کی، صدیق اکبر کا لوگ کھڑے ہوئے، محنت شروع کی. سمیہ رضی اللہ بوڑھی عورت کلمہ پڑھی ہے اور کلمے کے خاطر دعوت اللہ میں جان دے دی. ابو جہل ملعون، ایسا سختی کا معاملہ تھا. مکے واقعات ہم سنا کریں. حضرت شیخ نے تھوڑا فضائل صدقات میں، فضائل ہمارے حصہ میں ذکر کیا ہے، اور اس لیے کہا جا رہا ہے ماہانہ جوڑوں میں، حیات الصحابہ شب گزاری میں بدل بدل کے پہلے جلد دوسرے جلد، تاکہ صحابہ کے مکی زندگی ہمارے سامنے آئے. کیسے مجاہدے، یہ دعوت مجاہدے اور قربانی کا تقاضا کرتا ہے. یہ نبیوں والی محنت اور مجاہدے اور قربانی کا تقاضا، کیونکہ محنت ہوگی صحیح رخ پر تو دین پر دین قائم ہوگا، دین پر چلنے کی استقامت پیدا ہوگی. ابو جہل ملعون نے دھمکیاں دی، اگر زندگی چاہتی ہو تو سنو، کلمہ چھوڑ دو، کلمہ چھوڑ دو، ورنہ کیا کروں گا. کیسی دھمکی دی آپ سب جانتے ہیں. اللہ اکبر. بوڑھی خاتون ہیں، دعوت دیتے دیتے دین پر ایسا. دعوت سے دوستو چلنے کی استعداد پیدا ہوگی، دعوت سے استقامت نصیب ہوگی، اور دعوت سے ماحول بنے گا، دعوت سے ماحول بنے گا. بوڑھی عورت ہیں، جان دے دی، لیکن ایمان کہاں؟ جان سستی ہے، ایمان مہنگا ہے. ابو جہل ملعون جو کرنا کر لے. کتابوں میں لکھا ہے قوت کے ساتھ بوڑھی عورت کھڑی ہو کر کہہ رہی ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اس ملعون نے کچھ نہ دیکھا اور برشا مارا اور شہید ہو گئی. بزرگ دوستو، دعوت کی محنت ہے. رسول اللہ نے ایک ایک فرد امت کو شروع دن سے دعوت پر کھڑا کیا ہے. کس پر کھڑا کیا ہے؟ دعوت. سارے واقعات کتابوں کے اندر بھرے ہوئے ہیں. حضرت ابو ہریرہ کلمہ پڑھ رہے ہیں، فوراً دعوت میں لگ رہے ہیں. اور کہاں سے شروع کیا؟ اپنے گھر سے محنت شروع کر دی. کہ ہمیں سے ہر ایک کی ذمہ داری ہے اپنی ذات پر محنت اور اپنے گھر پر محنت. اس کے لیے نیت کرو اپنے گھر پر بھی محنت کریں گے. یہ نہیں کہ اتنا مشغول، مجھے فرصت نہیں ہے، کہ نہیں، اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائیں گے. گھر کی محنت کی ذمہ داری ہے. انشاءاللہ کل ناشتے کے بعد کی مجلس میں تفصیل سے آئے گی. نیت کرو، گھر پر بھی محنت ہے. اب دیکھو حضرت ابو ہریرہ دعوت ہے، اپنی والدہ کو دعوت دینا شروع کر. ایسا دعوت، ایک دن دعوت، روزانہ دعوت دیتے، انکار کر دی. ایک مرتبہ دعوت دی، والدہ نے اتنا لام و کلام سنایا، بے چین ہو گئے، کلیجہ جیسے پھٹ جائے گا. روتے ہوئے آقا کے دربار میں دوڑے. اے وسلم ادعو اللہ ان یہدی امی ابا ہریرہ. آپ نے دعا مانگی، دوڑ کر آئے. جی دوڑ کر یہاں آئے. اور لمبا واقعہ ہے. والدہ نے جب آواز سنی کہ مکان نہ کہا ابو ہریرہ رکے رہو، رکے رہو، اندر مت آنا. کہتے اندر سے میں نے سنا پانی گرنے کی آواز آ رہی ہے، پانی گرنے کی آواز آ رہی ہے. میں باہر کھڑا رہا، اتنے میں والدہ نکلی، جلدی سے دروازہ کھولی اور کلمہ پڑھی اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان. دعوت محنت ہے. اس لیے ابو ہریرہ کلمہ پڑھے ہیں اور محنت میں لگ گئے. سمیہ رضی اللہ محنت کلمہ پڑھی ہے، محنت کرتے کرتے جان دے دیا ہے. صدیق اکبر کلمہ پڑھے ہیں اور میدان میں اتر کر 9 آدمی کو لے کر آ گئے. امنا خدیجہ رضی اللہ عنہا کلمہ پڑھی ہے اور محنت میں لگ گئی. علماء نے لکھا ہے وہ 10 صحابہ جن کو جنتی ہونے کی بشارت ملی ہے، اس میں سے ایک ایسے صحابی ہیں جو خود خدیجہ کبریٰ کی دعوت پر کلمہ پڑھا. ام سلیم رضی اللہ عنہا دعوت کلمہ پڑھی ہے. شوہر کا انتقال ہو گیا، شادی کی پیشکش کی جا رہی ہے. کیا کہہ رہی ہے؟ ارے شادی تو بات کی بات ہے. دوستو، ایک ضروریات زندگی، ایک مقصد زندگی. ہم بھولے نہیں، ہم بھول گئے. ہم مقصد، ضرورت کو مقصد بنا لیے، مقصد کو زندگی میں کوئی جگہ نہ. میرا رابطہ اس دنیا میں آنے کا مقصد کتاب اللہ، سنت رسول اللہ،
جو ہمیں رہبری کر رہی ہے، دعوت عبادت علم، یہ ہمارا مقصد حیات ہے، اس کے لیے پیدا ہوئے ہیں، کھانا کمانا بلڈنگ بنانے کے لیے پیدا نہیں ہوئے ہیں۔ اچھی طرح سنیں، یہ ضروریات زندگی ہے، ضرورت پیچھے کیا جائے گا، مقصد کو آگے کیا جائے گا۔ مقصد ضرورت جب دونوں ٹکرائیں گے، ضرورت کو پیچھے کیا جائے گا، مقصد کو آگے کیا جائے گا۔ دیکھو ام سلیم رضی اللہ عنہ، شوہر کا انتقال ہو گیا، شادی ایک عورت کی ضرورت ہے، کتنی بڑی ضرورت جانتے ہیں جی؟ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ ابھی کلمہ نہیں پڑھے ہیں، پیشکش کی کہ میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، پر سنو شادی کی بات تو بات کی بات ہے، سنو میں ایک بات پوچھتی ہوں، پہلے جواب دو۔ دوستو ایک بات عرض کی جا رہی ہے، دعوت یہ حق پر چلنے کی استعداد پیدا کرنے والی محنت ہے۔ شروع دن سے اللہ نے ایمان اور علم اپنا تعارف کرانے کے بعد، پہلے جو وحی کا سلسلہ جب شروع ہوا رکنے کے بعد، تو اللہ تعالیٰ نے خلیل صاحب دعوت کو اٹھایا ہے۔ دعوت کا خاصہ داعی کی زندگیوں کی تبدیلی اور ماحول کی تبدیلی، دعوت کا خاصہ داعی کے اندر حق پر چلنے کی استعداد پیدا کرنا۔ اس لیے رسول اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک فرد امت کو شروع دن سے دعوت پر کھڑا کیا، کیا عورت کیا مرد، کیا پڑھے لکھے کیا ان پڑھے۔ اب جو ہے انہوں نے کہا دیکھو میں ایک بات پوچھنا چاہتی ہوں کہ تم جس کی عبادت کرتے ہو، الست تعبد نبت من الارض، الست تعبد الہ نبت من الارض، کہا بتا کہاں کہ آپ جس کی عبادت کرتے ہو کیا وہ زمین سے نہیں ہے؟ کہنے کہا۔ اگلی بات کہی افلا تستحی تعبد شجرۃ، تمہیں شرم نہیں آتی درخت کو پوچھتے ہو؟ چپ ہو گئے۔ پھر آگے کیا کہا سنو، ان اسلمت فانی لا اريد منك صداقہ، اگر تم نے کلمہ پڑھ لیا مہر معاف کر دوں گی۔ کہ حاجت کو پیچھے کیا، مقصد کو آگے کیا، اور حاجت کو قربان۔ اس لیے دعوت جب قربانیوں کے ساتھ چلے گی دوستو، ہدایت کا دروازہ کشادہ ہوگا۔ میں اور آپ، اللہ میرے قصور کو معاف کرے، میں بھی سہولتوں سے چل رہا ہوں، دعوت سہولت سے چلنے کی نہیں ہے۔ ہاں یاد سمجھنا ہے، دعوت اللہ یہ محنت ہے۔ اگر ذرا غور کرنا مثال سے، اگر کھیتی والے، سچ بتاؤ کھیتی کی جو محنت ہے اس میں قربانی ہے یا سہولت ہے؟ ہم بارش میں گھروں میں مزے بیٹھے ہیں، وہ بیچارہ کھیتی میں پانی بھیگ کر پورا دن بھر تنی روک رہا ہے۔ ارے بھائی چھوڑو نا، کیا بات ہے، سہولت ہے، کوئی ضروری ہے کہ فرض ہے؟ چلو آرام کرو جی۔ بیچنے والے سہولت اختیار کر لیں گے، منڈیوں والے سہولت اختیار کر لیں گے، کھیتی والا سہولت، اگر کھیتی والا سہولت کیا بھوکمری عام ہو جائے گی، زمین میں فتنہ فساد برپا ہو جائے گا۔ دعوت اللہ یہ امت مسلمہ جب دعوت اللہ میں سہولت اختیار کرنا شروع کرے گی، مجاہدے قربانی چھوڑ دے گی، بزرگ دوستو ہدایت کا دروازہ تنگ ہو جائے گا، ہدایت نکلنا شروع ہوگا۔ پہلے اوپر سے ہدایت نکلے گا، اخلاق سے ہدایت نکلے گی، معاملہ سے ہدایت نکلے گا، معاشرہ بے حیا ہو جائے گا۔ بزرگ دوستو فیشن کے نام سے معاشرے میں بے حیائی عام ہوگی، میرا گھر بے حیائی سے بھر جائے گا، میرا ایمانی غیرت اتنا نہ ہوگا میں اپنے گھر سے بے حیائی کو نکالوں۔ جب دعوت سے قربانیاں نکل جائیں گی، ہدایت اوپر سے کھینچے گی، پہلے اخلاق بگڑیں گے، اخلاق کے لائن کی ہدایت نکلے گی، پھر معاشرے کے لائن کی ہدایت، پھر معاملات کے لائن کی، پھر مسلمان کاروبار غیروں کے طریقے پر کرے گا، پھر بزرگ دوستو عبادات کے لائن سے ہدایت نکلے گی، مسلمان فرائض کو چھوڑیں گے، پھر دھیمے دھیمے اگر دعوت اور قربانیاں نقل و حرکت نہ چلی، بزرگ دوستو منکرات داخل ہو جائیں گے، اور اللہ نہ کرے اگر ایسے لوگ علاقے میں ہیں دعوت بالکل نہیں تو اسلام سے نکل کر کفر کی طرف آ جائیں گے، ایک ہوا کا جھونکا آئے گا مرتد بنا کے چھوڑ دے گا۔ اور آپ چلو پھرو علاقے میں چلو پھرو، اسی شہر میں اگر آپ دیانتداری سے گھر گھر کی ملاقاتیں کرو گے، اسی شہر میں سے لوگ نکل جائیں گے، ایسے لوگ بھی نہیں آتے۔ تو بزرگ دوستو ایک بات عرض کی جا رہی ہے، دعوت اللہ ایک محنت ہے، اللہ تعالیٰ نے بطور فریضے کی اس امت کے ذمہ لگایا ہے۔ جیسے کھیتی کی محنت اس میں عزیمت ہے، سہولت نہیں، یہ دعوت پورے دین کو قائم کرنے کی محنت ہے۔ رسول اللہ خود عزیمت میں رہے، صحابہ کو عزیمت پر لایا، قربانی پر لایا۔ ام سلیم بتانا اب کہنے لگے دعوت دی اور قربانی کہ میں اپنا مہر، آپ جانتے ہیں عرب میں مہر بہت مہنگا، آج بھی مہنگا ہے، عورت ایک اس کی چاہت کتنی محبوب اسے پیچھے کیا، اور مال کی چاہت، یہ دونوں تو عورت کو بہت زیادہ پسند۔ عورت مال انکار کر رہی ہے کہ کوئی بات نہیں، مہر بھی معاف کر دوں گی، اور سب تو کلمہ پڑھ لے، ایسا جذبہ اللہ اکبر۔ کہنے کہ حتی انظر ہمفی ہوگی، ٹھیک ہے مجھے مہلت دے دو، سوچ کے بتاؤں گا۔ چلے گئے، ایک وقفے کے بعد آئے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ دیکھا آپ نے
वसल्लम ने एक एक फर्द उम्मत को दावत पर खड़ा किया था, दावत कुर्बानियों के साथ। अबू हुरैरा के वाक़े में दावत है, सब्र है और दुआ है। दावत सब्र 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 कब्र तक है, फट नहीं पड़ना है। फटेंगे तो उम्मत फट जाएगी, फटना नहीं। और जानना भी उम्मत बताइए यादून अभी अमरीना लम्मा सब्र फस्बिर कमा सब्र और लाजुम। सय्यदुल अंबिया अलैहिस्सलाम की मेहनत है, तो सारे नबियों का सब्र जितना हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकेले से उतने सब्र का तकाजा है। आपके नियाबत में मुझे और आपको काम मिला है, मुझसे और आपसे भी इस मुबारक मेहनत में सब्र का तकाजा है। उधर दावत और सब्र और दुआ, और इधर दावत और कुर्बानी, माल की कुर्बानी, चाहत की कुर्बानी, तो दिल पलट गए। दिल क्या हो गए? पलट गए। बुजुर्ग दोस्तों, एक बात अर्ज की जा रही थी, दावत इल्लाह को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तरबियत का, तज़किये का, इस्लाह का यकीनी सबब बनाया है। इसके लिए हम सब तय कर लें, जैसे खाना बदन के लिए जरूरी, उससे ज्यादा जरूरी मेरे अपने ईमान में ताकत पैदा करने के लिए, मेरे अपने अमल में कमाल पैदा करने के लिए मेरे अपनी जरूरत है कि मुझे जो है कुफ्र और शिर्क से ऐसी नफरत और रस्म और रिवाज से ऐसी नफरत, सुन्नतों को ऐसी मोहब्बत पैदा करने के लिए मुझे दावत देना पड़ेगा। जो जिस अमल की दावत देगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत उस अमल को उसकी निगाह में महबूब बना देंगे। सुन्नतों की दावत देंगे, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत इतनी आएगी कि फिर ये सुन्नत और रस्म रिवाज का मुकाबला करके सुन्नत को जिंदा करेगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत की तौहीद की दावत देंगे, कुदरत और ताकत को बोलेंगे, तो दिल से शिर्क की जड़ें कटेंगी और आखिरत की जिंदगी को बोलेंगे। कब्र को घंटों बोला जाए, हशर को बोला जाए, ये ईमान की मजलिस है। ईमान की मजलिसों में मौत, मामादुल मौत को बोला जाए, रसूलुल्लाह की मजलिसों में घंटों आखिरत के तज़किरे होते थे। जब आखिरत की दावत देंगे, नापाक दुनिया की मोहब्बत की जड़ें कटेगी, बस बकदर जरूरत दुनिया में रहेगा और सारा सब कुछ दीन पर, दावत पर लुटाने के लिए, इल्म पर, इबादत पर, दावत पर लुटाने के लिए तैयार होगा। इसके लिए सब नियतें इरादे करो कि इंशाअल्लाह रोजाना हम मोहताज बनकर अपनी जरूरत समझकर दावत देंगे। तो दावत का एक खासा है, दावत इस्तेदाद पैदा करेगा। अमल की इस्तेदाद पैदा करने के लिए दावत, हिदायत का दरवाजा कुशादा होगा दावत। दावत में जितनी कुर्बानियां पड़ेगी, दावत में जितनी आहोजारी होगी, रोना धोना होगा, कुर्बानियां होगी, दर्द गम होगा, दिल के ताले खुलते चले जाएंगे, दिल के ताले खुलते चले जाएंगे। बुजुर्ग दोस्तों, आगे इस्तेकामत के लिए भी दावत है। अगर हम चाहते हैं कि हम दीन पर, इस जहरीली फिजा में दीन पर जम सके, अपने दीन पर, आज हम अपने दीन में कमजोर क्यों? एक आवाज लगी फौरन हम दीन में घुस जाते हैं, कहते हैं कि हाँ माहौल से समझौता कर लो, दीन को पीछे डालो। क्यों? बुजुर्ग दोस्तों, कि मैंने और आपने दावत देनी छोड़ दी है। कुरान कहता है, देखो एक आयत पढ़ी गई सूरह कसस के अंदर है, वला यसुद्दुन का दर्द है। हाँ ठीक, वला यसुद्दन का आयातिल्लाह, कि ऐ नबी जी हरगिज हरगिज ये मुशरिकीन जिन्हें दीन की समझ नहीं है, जिन्हें अल्लाह उसके रसूल की समझ नहीं, आखिरत की समझ नहीं, उन्हें दीन बड़ा भारी लगेगा, वो आपको दीन से हटाने की कोशिश करेंगे। खबरदार, आप दीन से मत हटना, हमारी शरीयत पर आप जमे रहिए। तो गोया इस आयत में अल्लाह रब्बुल इज्जत हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस्तिकामत का तकाजा कर रहे हैं, इसका कि हर हाल में किसी के खुशी के लिए हम अल्लाह के हुक्मों में समझौता नहीं करेंगे। अल्लाह के हुक्मों में, अल्लाह के फराइज में, अल्लाह के अवामिर में, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों में समझौता नहीं करेंगे। लेकिन ये बात कब पैदा होगी? अल्लाह रब्बुल इज्जत हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कह रहे हैं आप दीन पर जमिए। अगर इस आयत के आखिर में कहा वला तकूनन मिनल मुशरिकीन, ऐ नबी जी खबरदार मुशरिक मत होइएगा। अल्लाह अकबर, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो सकता है ऐसा? हाशा व कल्ला, या अल्लाह क्या बात है। अब सवाल है, ऐ अल्लाह आप मुझसे दीन पर जमने का मुतालबा कर रहे हैं और शिर्क से बचने की, तो इलाज तो दे दीजिए आप। अल्लाहु अकबर, अल्लाह ने इलाज दिया, वदउ इला रब्बिक। एक बात अर्ज की जा रही है, दावत हक पर चलने की इस्तेदाद पैदा करने का यकीनी सबब है। ये किताबुल्लाह कह रहा है,
صحابہ کی زندگیاں کہہ رہی ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک اور نورانی زندگی آپ کے احادیث مبارکہ کہہ رہی ہے، اور عملی ماحول صحابہ کا کہہ رہا ہے۔ اس وقت قیامت تک اتنا زہریلا ماحول نہیں ہوگا جو مکی زندگی میں ماحول تھا۔ جب اس دور کا باطل ٹوٹا ہے دعوت سے، قیامت تک کوئی باطل دعوت کے مقابلے میں ٹھہرنے والا نہیں ہے۔ لیکن میں مجرم ہوں، میں نے دعوت کو تہس نہس کر دیا، میں نے دعوت کو اپنی خواہشات پر لگا دیا، میں نے دعوت کو اپنی چاہت پر لگا دیا، میں دعوت کو اپنی سہولت سے، اس وجہ سے یہ دعوت کارگر نہیں ہے، اس کا دھار ٹوٹ چکا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ، اگر آپ چاہتے ہیں دو بار وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ کا تعلق اس وَلَا يَصُدَّنَّكَ سے بھی ہے اور وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ سے بھی ہے کہ آپ استقامت چاہتے ہو تو کیا کرو؟ إِذَا أَنْتَ تُرِيدُ تَسْتَقِيمَ عَلَىٰ دِينِ اللَّهِ فَتَدْعُ النَّاسَ إِلَىٰ أَوَامِرِ اللَّهِ، اگر تم چاہتے ہو کہ پورے دین پر تم جم جاؤ، ایمانیات، عبادات، معاملات، معاشرت، اخلاقیات، تو تم لوگوں میں چل پھر کے پورے دین کی دعوت ہو، اپنے آپ کو محتاج بنا کر اللہ تمہارے اندر جمنے کی استعداد پیدا کر دیں گے۔ کچھ بات واضح ہو رہی ہے اللہ کے بندیوں؟ ہم یہاں محنت کے لیے جمع ہوئے ہیں، کائے کے لیے؟ محنت کے لیے۔ محنت کا مذاکرہ بار بار، پورے دین کا بھی مذاکرہ اور پورا دین محنت زندگی میں محنت سے آئے گا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ محنت سے، اس لیے اس محنت کا مذاکرہ تاکہ تازگی تازہ ہوتے رہے اور بصیرت کے ساتھ اپنے اپنے محلوں میں، اپنے اپنے مسجدوں میں بصیرت کے ساتھ ہم کام کریں۔ تو استقامت کے لیے قرآن نے کیا علاج دیا ہے؟ ہم لوگ دعا کراتے ہیں، ذرا دعا کر لو اللہ مجھے استقامت دے دے۔ دوا خود کر لو، دعا ہم کر دیں، لیکن نہیں، دوا کرنے کو تیار نہیں، بس سب سے دعا کرانا۔ جو دوا نہ کھایا دعا کہاں سے ہو؟ جی کوئی عقل مند نہیں کہتا ارے دوا کھاتے نہیں دعا کیا کر لوں، سب کہیں گے جو سو ڈالا اس پر لڑ لیں گے، اور یہاں دوا کرنے کو تیار نہیں، یہاں دوا کرنے کو تیار نہیں، بس دعا کر دو ہدایت مل جائے گی۔ اگر دعا ہی کر دو ہدایت مل جائے گی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو جان اللہ کو اتنی محبوب ہے، قسم کھانے قرآن میں لعمرک انہم، وہ محبوب جان وہ اس راہ میں قربان نہ ہوتی، اونٹ کی روجنیاں اس پر نہ پڑتی، گریبان میں پھندا ڈال کر کھینچا نہ جاتا۔ جی حضرت حمزہ کانو کیسے کلمہ پڑھے تھے؟ یہی تو ان کے کلمہ پڑھنے کا ذریعہ ہو گیا۔ آپ علیہ السلام کو ایسی تکلیف، ان تک خبر پہنچی کہ تمہارے بھتیجے کے ساتھ آج یہ کیا گیا، نکل گئے کہ میرے بھتیجے کے ساتھ، اور انہوں نے جو مقابلہ کیا، لوگوں نے کہا ایسا لگتا ہے تم بھی بے دین، کہاں میں نے بھی کلمہ پڑھ لیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، سید الشہداء حمزہ۔ جی اللہ اکبر۔ تو بزرگ دوستو، اگر جو ہے محنت کے بغیر ہدایت اتر جاتی، صرف دعاؤں سے سمجھنا بات کو، ادھوری بات مت لینا۔ دعوت اور دعا دو غیر ہیں۔ قرآن نے دین پر چلنے کی استعداد پیدا کرنے کے لیے محنت دی ہے، ادھر مدثر دیا، ادھر مزمل دیا۔ سورہ نوح پڑھیں، ایک صفحہ دعوت ہے، پھر آخر میں دعا ہے۔ دعوت اور دعا یہ دو پیر ہیں۔ جب سنت کے مطابق دعوت کی لیے محنت چلے گی، سنت کے مطابق دعائیں ہوں گی، قربانیاں دی جائیں گی، دل کے تالے کھلتے چلے جائیں گے اور ماحول کا ذہن چھٹتا چلا جائے گا۔ تو قرآن کہہ رہا ہے، ایک بات عرض کی گئی، حق پر چلنے کی استعداد پیدا کرنے کے لیے دعوت یقینی سبب، اور حق پر استقامت کے لیے دعوت یقینی سب دعوت دیں گے انشاءاللہ، آئے کی دعوت دیں گے۔ ارے وہ بے نمازی ہے، جا کے دعوت دوست وہی کریں گے، خدا کی مدد یہی سے چلے گی۔ بزرگ دوستوں، جن مشورے والوں نے مشورے میں یہ کہا وہ بے نمازی ہے، چلو اس کو نماز پر لانے جائیں گے، یہی سے گناہ کبیرے میں مبتلا ہو گئے۔ علماء بیٹھے ہیں، گناہ کبیرے کے ساتھ اللہ کی مدد ہے، فوراً آپ کے نگاہ میں اس کی حقارت آ جائے گی، وہ بے نمازی، وہ نیچے میں اوپر۔ کسی مسلمان کو حقیر سمجھنا گناہ کبیرہ ہے، نہیں، میں اپنے ایمان میں کمال پیدا کرنے کے لیے کامل ایمان کی دعوت دوں گا، اپنے نماز میں کمال پیدا کرنے کے لیے اس بھائی کو میں دعوت دوں گا، اپنے دین میں استقامت کے لیے میں اپنے بھائیوں میں چل پھر کے دعوت دوں گا۔ دعوت کس کے لیے ہے؟ کہ دعوت کی طاقت ظاہر ہوگی جب اپنے آپ کو قدم قدم میں، یہ ممبر میں بات کریں لیکن اپنے دل کو نشانہ بنا کر یہ دعوت میں اپنی ذات کے لیے دے رہا ہوں، اس مجمع کے لیے نہیں، میں اپنی ذات کے لیے ایک ایک عمل دعوت کو اپنی نیت بنا دوں۔ تو دعوت استعداد پیدا کرنے کا یقینی راستہ، اور دعوت استقامت دین پر جمنے کی طاقت پیدا کرنے کا یقینی راستہ دعوت، اور شرک سے بچنے کا یقینی راستہ دعوت ہے۔ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اے اللہ شرک سے کیسے بچوں گا؟ اللہ نے کہا وَادْعُ إِلَىٰ تَوْحِيدِ رَبِّكَ
جب تم ایک اللہ کی وحدانیت کو خوب کہو گے اور ان کے غیر سے نہ ہونے کو کہو گے. اللہ کرتے ہیں یہ آدھی دعوت. اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا, اللہ ہی سے ہوتا ہے, اب یہ ہے پوری دعوت. تو اگر ہم چاہتے ہیں شرک کی جڑیں دلوں سے کٹیں, امیدیں اللہ سے بندھیں, بھروسہ اللہ پر ہو, جی اللہ سے لگ جائے, تو روزانہ اپنے آپ کو محتاج بنا کر اللہ کی وحدانیت کو, اللہ کے غیر سے نہ ہونے کو, اللہ کے غیر کا انکار اور اللہ کے ذات عالی سے سب کچھ ہونے کا اقرار روزانہ کہیں گے تو شرک سے حفاظت ہوگی. تو قرآن شرک سے بچنے کا یقینی سبب توحید کی دعوت کو قرار دے رہا ہے جی, اور دین پر استقامت کا علاج, استقامت کے لیے علاج قرآن کیا دے رہا ہے؟ ارے کہاں ہے سب سو گئے نا, کہاں چلے گئے؟ ہمارے یہاں بھی ٹائم ہے, گھبرائیں گے جی. وہ آپ دوسری مسجدوں کو ہو رہی ہے, وہاں کا جواب دینا ہمارے ذمہ نہیں ہے, متوجہ رہے, ہمارے ذمہ یہاں ہے, ٹھیک ہے, متوجہ رہیں گا. تو ایک بات عرض کی جا رہی ہے, تربیت, تزکیہ, استعداد پیدا کرنے کے لیے اور استقامت کے لیے قرآن نے کیا دیا ہے؟ دعوت دی. کون آیت کریمہ بڑی ہوئی ہے بزرگ دوستو. دوسرا خاصہ دعوت کا دوسرا خاصہ کہ جس علاقے میں, جس گھر میں دعوت چلے گی, جس محلے میں سنت کے مطابق دعوت چلے گی, اللہ ماحول میں تبدیلی لائیں گے. تو پھر بن عمر دوسی رضی اللہ عنہ آ گئے. لمبا واقعہ آپ سب حیات الصحابہ میں سن چکے ہیں. کلمہ پڑھتے ہی کہا, یا رسول اللہ, انی امرؤ مطاع فی قومی اذن لی وادع اللہ لی ان یجعلنی آیہ. میں اپنے قوم کا سردار ہوں, میری بات مانی جاتی ہے, آپ دعا کر دیجئے اللہ مجھے کوئی نشانی دے دے, میں اپنے قوم میں جا کر دعوت دوں گا. آپ نے دعا کی, اللہ نے پیشانی میں نشانی دے دی. چلے کتابوں کے اندر ہے, جب یمن پہنچے, دوست قبیلے دوست میں, پہاڑی سے نیچے میں گھر تھا, نیچے سے اوپر سے نیچے چلے, ذہن میں خیال آیا, دوستوں جب دعوت اللہ میں چلے, اللہ کے وعدوں کے احتساب کے ساتھ دعا قبول ہوگی. دعا کیا ہوگی جی؟ دعوت اللہ کے بعد دعا قبول ہوگی. یقینی سبب ہے جہاں کہ جب یہ امت دعوت اللہ چھوڑ دے گی, دعا کی قبولیت میں خطرہ پڑ جائے گا. دعا جہاں حرام لوگ میں عبادت قبول ہونے نہیں دیں گے, وہاں فریض دعوت کا چھوڑنا امت کے برگزیدہ کی دعاؤں پر بھی فیصلے نہیں کرتے. فریض دعوت کو چھوڑنا. تو بزرگ دوستوں, اب انہوں نے جب اترتے خیال ہوا کہ میں جب اپنے قوم میں جاؤں گا, قوم یہ کہے گی یہ جو ہے کیا کیے, بے دین ہو گئے, تو ایک عیب آ گئی. تو انہوں نے دعا کی, اے اللہ اس روشنی کو, میرا جو کوڑا ہے لاٹھی, اس کی پیشانی پر منتقل کر دیجیے. نبی جی کی دعا سے جو نشانی پیشانی میں آئی, وہ امتی کی دعا سے یہاں منتقل ہو گئی. اب چل دیے گھر, جا کے دعوت دی جی. دعوت دیتے ہی والد کا دل پلٹا, دعوت دیتے ہی اہلیہ کا دل پلٹا, محنت ہو گئی, ماحول بننا شروع ہوا. پھر 2 سال کے بعد پھر اللہ رب العزت داعی کے ساتھ ناگواریاں لاتے ہیں اس کی تربیت اور ترقی کے لیے. کوئی سنتا نہیں ہے. واپس آئے, آپ نے فرمایا جاؤ, اور کا مزاج بتایا جی کہ دعوت کی سرور پر لاؤ, دعوت میں نرمی لاؤ, دعوت میں درگزر لاؤ, انشاءاللہ دوسری مجلس میں یہ باتیں آئیں گی جی. دعوت کو سنت کے مطابق بناؤ, اور سنت چلے گئے, ہدایت لے کے واپس آئے, ہدایت لے کے چلے گئے, محنت کرتے رہے. کتنا سال محنت کیے؟ 9 سال. پھر اللہ نے کیا دیا؟ اللہ اکبر, 80 گھرانے. اور پھر کیا دیا کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ رئیس المحدثین حضرت شاہ یوسف رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے, لوگوں ان گشتوں کو گشت کسے کہتے؟ نسبت الہی پر بے طلب بندوں میں بے غرض ہو کر اپنی ضرورت سمجھ کر جانا اور اللہ کا تعارف کرانا, توحید, رسالت, آخرت, پورے دین کی دعوت دینا, اللہ کے وعدے سنا کر, یہ اسے گشت کہتے ہیں. حضرت فرماتے تھے لوگوں ان گشتوں کو معمولی نہ سمجھو, ان گشتوں کے ذریعے اللہ تمہارے نسلوں میں علماء اور اہل اللہ کو پیدا کرے گا. ہاں, ایک صحیح گشت باطل کے جڑوں پر ہتھوڑے کا کام کرے گا, باطل کے سروں پر ہتھوڑے کا کام کرے گا. لیکن بس وہی بات ہے کہ ہم دعوت کو سنت پر لے گئے,
کام اللہ کے فضل سے عملہ تیار ہو گیا. اب یہ ہے کام کو کتاب اللہ پر، سنت رسول اللہ پر اور سیرت صحابہ پر لانا. اپنے مزاج کو چھوڑنا. ابھی میں اپنے مزاج تجارت سے اٹھ کر آیا ہوں، کاشتکاری سے اٹھ کر آیا ہوں، کھیتی باڑی سے اٹھ کر آیا ہوں، تو اب میں جو ہے اپنا مزاج چلاتا ہوں. نہیں، یہ مبارک محنت اپنے مزاج سے اگر ہم اس محنت میں چلیں تو بزرگ دوستو ہدایت کا دروازہ کشادہ ہونا تو دور، کہیں ہمارے اندر مایوسی نہ آئے اور ہم کہیں سائڈ نہ ہو جائیں. اسی لیے بزرگ دوستو ہمیں اس مبارک محنت کو سنت پر لانا. ایک بات عرض کی جا رہی، ابھی وہ دعا کی دعوت دینے گئے تھے تو کیا ہوا؟ دعا میں اللہ نے کیسی قبولیت ڈالی. نبی کی دعا سے یہاں آئی اور امتی کی دعا سے لاچے کے کوڑے پر آئی. اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ دعوت دینے جائیں احتساب کے ساتھ. اس لیے ایک بات عرض کی جا رہی ہے بغل والی مسجد سے کہ یہ جو کتاب و سنت میں جو باتیں بتائی گئی اس وہاں کی ممبر سے اسی کی تازگی ہے، کوئی نئی بات نہیں. ایک بات کہی جا رہی کہ ہر ملاقات کو سنت پر لاؤ، ہر ملاقات کو سنت پر لاؤ. ہم لوگ ذہن میں ہے ہفتے کا جو درس ہے اسی کو ذکر کے ساتھ فکر کے ساتھ چلیں گے، باقی پان کا کھنڈی چباتے رہیں گے، ایران فرمان کی گھریں کرتے رہیں گے اور جا کے دروازہ کھٹکھٹائیں گے. نہیں، میں بھی توبہ کر لوں کہ آج سے اپنے مزاج کو پھینک دوں گا اور سنت پر لاؤں گا. ہر ملاقات کو سنت پر لاؤں گا، فکر کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، دعاؤں کے ساتھ، صفات کے ساتھ، دعوت کے ظاہر باطن کو درست کر کے ملاقاتیں کریں گے انشاءاللہ. تو ایک بات عرض کی گئی، دعوت کا دوسرا خاصہ کیا ہے؟ ماحول کی تبدیلی. ایسا اللہ نے ماحول تبدیل کیا، تھوڑا صبر کیے، تھوڑی قربانیاں دی. اللہ نے 80 گھرانے کو پلٹا اور رئیس المحدثین حضرت ابو ہریرہ کو ان کے ہاتھ لگا دیا. حضرت امام ابن ثعلبہ رضی اللہ عنہ آئے، قبیلے بنو صاحب بن بکر کی لمبی حدیث ہے، پورے قبیلے والے بھیجا تحقیق کر کے آؤ. آپ علیہ السلام نے لمبا واقعہ ہے، انہوں نے قسم دے کر پوچھا، آپ نے اس کے انداز سے جواب دیا، کلمہ پڑھ لیے، کہنے لگے بس آپ نے جس طرح کہا ہے ایک ایک فریضہ پوچھتے رہے، اللہ کی قسم نہ گھٹاؤں گا، واللہ لا ازید ولا انقص، ایسے ہی کروں گا اور چل دیے. جب اپنے علاقے میں پہنچے ہیں، اللہ اکبر، کتابوں میں بات لکھی ہے پورا قبیلہ انتظار میں شہر سے باہر، مرد عورت بوڑھے جوان پورا قبیلہ. اللہ ہی بہتر جانے کہ یہ حدیث کی کتابوں میں پوری تعداد نہیں آتی، اتنی بات ملتی ہے. ایک جمع غفیر پورا قبیلے کا قبیلہ شام نہیں گزری اسلام کو جی ہدایت مل گئی، دل کا اندھیرا چھٹ گیا، ماحول میں تبدیلی آ گئی. جا کر انہوں نے حدیث کی کتابوں میں 2 سطر کی دعوت ہے، جا کے دعوت دی. دعوت حضور کی دعوت سے ان کی زندگی بدلی. یہ جا کر وہاں دعوت دیے. روایت میں ہے فما انصافی حاضر ازاد اليوم رجل ولا امرأة الا مسلمہ وبنوا المسجد وذروا الصلاة. دعوت حضرت فرماتے تھے تم غور کرو، دعوت جب مشرکین میں اتنی مؤثر ہے، جب تم ایمان والوں میں چل پھر کے ایمان کی دعوت ہوگی تو کتنی مؤثر ہوگی. اب انہوں نے دعوت دی تو پورا قبیلے کا قبیلہ شام نہیں گزری، سب کے سب کلمہ پڑھ لیے. وَأَذَّنُوا بِالصَّلَاةِ، باجماعت نماز قائم ہو گئی. وَبَنَوْا الْمَسْجِدَ، مسجد کی حد بندی ہو گئی، باجماعت نماز شروع. اس لیے بزرگ دوستو اللہ رب العزت نے قیامت تک کے لیے ہم سب کی تربیت کے لیے، ماحول کی تبدیلی کے لیے، دین پر استقامت کے لیے، عمل میں کمال پیدا کرنے کے لیے، اللہ نے دعوت اللہ کی محنت دی ہے. دعوت اللہ کی محنت دی ہے. چونکہ نبی کا نائب کوئی ایک فرد نہیں ہو سکتا، نبوت کا دروازہ بند کیا، پوری امت نبی کی نیابت میں دعوت اللہ کی محنت میں کھڑی. اپنی ضرورت سمجھ کر دودھاری تلوار ہے، دعوت دیں گے سنت کے مطابق، اللہ پاک ہمارے اندر دین پر چلنے کی استعداد پیدا کریں گے، ترقی ہوگی، جمنے کی استعداد. اور جب دعوت چلے گی تو ماحول کا اندھیرا چھٹنا شروع ہوگا. اللہ رب العزت کی دعوت میں جس قدر قربانیاں ہوں گی اللہ رب العزت کا قرب ملے گا، اللہ کی قدرت حرکت میں آئے گی، قلوب کے قلوب پلٹیں گے. حضرت مولانا فرماتے تھے آپ کے بیانات میں ہے، تم ذرا سا اس مبارک محنت کے لیے 8 بات کا خلاصہ، 8 لائن کی محبتوں کی قربانیوں پر، صحابہ کی نقل پر آ جاؤ. تم سنو گے کبھی ایسا ہوگا، سوئے ہو اور صبح اٹھو گے، ملک فلاں ملک پورے ہدایت پر آ گیا. یہ خبریں سنو گے جیسے آپ سنتے ہو فلاں جگہ زلزلہ آیا، فلاں جگہ سونامی آیا. جب تم صحابہ کی نقل پر ذرا اللہ کے دین میں حقیر جان مال کو جھونک دو، پھر اللہ رب العزت تمہیں یہ سنائیں گے ملکوں کے ملک کائے پلٹ ہو گئے.
اس کے لیے بزرگ دوستوں دعوت میں جو جان پیدا ہوگی وہ تو قربانی سے پیدا ہوگی. کس سے پیدا ہوگی؟ ہاں اللہ نے مجھے اور آپ کو اپنی ذات سے لے کر عالم انسانیت کی ذمہ داری دی. تو انفسکم اپنی ذات کی ذمہ داری, واہلیکم گھر والوں کی ذمہ داری, انذر عشیرتک الاقربین قریبی رشتہ داروں کی ذمہ داری, لتنذر ام القری ومن حولها اطراف والوں کی ذمہ داری, اخرجت للناس قیامت تک کے آنے والے انسانیت کی ذمہ داری. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے ایک عمومی عالمی اجتماعی محنت عطا فرمائی. جس قدر ہم اس محنت میں قربانیاں دیں گے دو باتیں ملیں گی, اللہ کا قرب ملے گا, اللہ کی قدرت. اللہ نے مجھے اور آپ کو عالمی نبی کا عالمی امت بنایا ہے. علماء نے ایک عجیب بات لکھی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو اعمال لائے ہیں اس عمل سے کون نفع اٹھائے گا کہ جو آدمی عالمی فکروں میں اگر اس کی فکر عالمی نہیں ہوگی, اس کی نیت عالمی نہیں, تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والے مبارک اور نورانی اعمال سے صحیح معنوں میں نفع نہیں اٹھا سکتا. آپ جو نماز لے کر آئے, آپ جو صدقہ لے کر آئے, آپ جو زکات لے کر آئے, آپ جو اعمال لائے ہیں, ان اعمالوں سے صحیح معنوں میں وہ نفع اٹھائے گا جو عالمی فکر اور عالمی نیت کے ساتھ. بزرگ دوستو میری اور آپ کی فکریں عالمی نہیں بن سکتی. جو اللہ کا ایک ضابطہ ہے, جان مال وقت جس پر لگاؤ گے وہ لگے گی, جس لائن پر لگاؤ گے اس لائن کی فکریں آئیں گی. اس لیے بزرگ دوستوں رسول اللہ نے شروع دن سے امت کے جان و مال کو پہلی جماعت بنی ہے ابھی مکہ مکرمہ میں, ہجرت کی جماعت بیرون ملک حبشہ گئی ہے, وہ بھی ماں مستورات. جی ہاں حدیث کی کتابوں میں دیکھا جائے یہ محنت ہے, ہم محنت پر جمع ہے, محنت پر محنت ہے. رسول اللہ ایک محنت لے کر آئے اللہ کی طرف سے. اس کے لیے بزرگ دوستوں اللہ نے عالم کی ذمہ داری دی ہے. پورا مجمع سکون کے ساتھ بیٹھا تھا, اب بیٹھا رہے اللہ کے باتوں پر یقین کر کے. من خرج فی سبیل اللہ فہو ذابل اللہ, ایسا پختہ راستہ ہے کہ جو ہے اندھے کو بھی ایسے نظر آئے گی. بزرگ دوستوں ایسا راستہ تو ناگواری کے ساتھ نکلو, قربانیاں دو اور خدا کو آنکھوں سے دیکھو, خدا کی خدا کا مدد دیکھو. میرے نبی فرما رہے ہیں جو اللہ کے اعتماد پر ان لائن کی محبتوں کو قربان کر کے اللہ کے راستے میں نکلے گا, اللہ تین ذمہ داری لے رہے ہیں. ان عاشا رزقا وکفیا, دو ذمہ داری جب تک موت نہ آئے, تیسری ذمہ داری اگر موت آ گئی. ان عاشا جب تک یہ اللہ کے راستے میں نکلا ہے, زندہ ہے, روزی دیں گے. اب ٹینشن فری کر لو, روزی کی فکر نہ کرو. تشکیل ہوگی شیطان آئے گا, تیرا روٹی تیرا بوٹی تیرا کپڑا تیرا مکان, کہو تو شیطان تو جھوٹا ہے, رحمان قوی ہے, وہ ڈراتا ہے, رحمان وعدہ کرتا ہے. میرے رب نے ذمہ داری لی ہے, روٹی بوٹی کپڑا مکان میرا رب بہتر انداز سے مجھے دے گا. جی دوسرا وقوفیہ, چلا جاؤ ایسا ہو جائے گا ویسا ہو جائے گا, مت گھبراؤ, رب آگے بڑھ کر تیری مدد کرے گا. جی مصیبت آئے گی مدد کریں گے, مدد کر کے تمہیں دکھائیں گے کہ ہاں یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم والا راستہ ہے, یہ تبلیغ جماعت والا راستہ نہیں, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم والا راستہ, سوا لاکھ صحابہ والا راستہ ہے. اس کے لیے بزرگ دوستوں اور اگر اللہ نے اپنے پاس متعین کیا ہے غلام, وقت ہے نکل گئے غلاموں, ادخلہ اللہ الجنہ, اپنی ذمہ داری میں جنت میں داخل کریں گے. جاہدوا فی سبیل اللہ فی القریب والبعید یضرب اللہ بالہم والغم, نکلو دور اور دیر کے لیے, ان محبتوں کو قربان کرو تاکہ اللہ غموں کو ٹینشنوں کو دور کر دے. اذا تنفروا فانفروا, جب جب تمہیں نکلنے کو کہا جائے تو نکل جائے. اس کے لیے ہمت کر کے جن دوستوں کا عالم میں جب ملکوں کے اعتبار سے چلیں گے پھریں گے تو عالمی فکر پیدا ہوگی, عالمی فکروں کے ساتھ عالمی نیت کے ساتھ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعمال اپنے محلے اپنے گاؤں میں کریں گے تو وہ عالمی طاقت عملوں میں دیکھیں, عملوں میں دیکھیں. اس کے لیے ہمت کر کے اب ملکوں کے لیے ساتھی کھڑے کر ارادہ کریں. جن دوستوں کے 3 مرتبہ 4 مہینے لگ چکے ہیں یا 2 مرتبہ 4 مہینہ 1 مرتبہ 5 مہینہ, وہ کھڑے ہو کر جلدی سے کھڑے ہو کر بتائیں کہ انشاءاللہ میں 5 ماہ کے لیے تیار ہوں, اگلے سرمائی مشورے سے پہلے 3 مہینے مشورہ ہوتا ہے. جی یہ جو ہے جون ہے, جی جولائی اگست ستمبر تک کے اندر بتائیں. ماشاءاللہ جلدی سے کھڑے ہو کے پورا مجمع ماشاءاللہ اللہ آپ لوگوں کی جان مال برکت دے, بے عزتی گستاخی معاف کر دیں گے. بڑے بشاشت کا سنے بیٹھے رہے, اب مدد کریں تشکیل کے اندر. یہ اصل ہے نقل و حرکت پر اٹھنا ہے, امت کے ساتھ دینا. ماشاءاللہ جلدی سے ہمت بردہ مدد خدا, کون ایسا مرد مجاہد ہے کہ وہ کھڑا ہوگا, بیرون کی جماعت بنے گی, پوری مکمل جماعت کا ثواب, اور اس کے بعد جتنے بیرون کے لیے تیار ہوں گے سب کا ثواب اس کے کھاتے ہیں. بتا ہمت کر کے ماشاءاللہ کہاں ہے ماشاءاللہ بھائی ابوالکلام صاحب, اللہ جان میں, مال میں, عیال میں, ایمان میں عمل برکت عطا فرمائے.
ارے آمین تو کہو، کیا جاتی ہے؟ آمین۔ ماشاءاللہ بھائی وسیم صاحب راؤکیلا، اللہ ان کے جان میں مال میں جی پیر سے معذور ہیں، اسی راہ میں چل تو پیر، لیکن ماشاءاللہ اسی لنگڑے پیر میں حضرت عمر بن جموع کی نقل میں کھڑے ہو گئے کہ میں صوبے میں نہیں، اپنے ملک میں نہیں، ملکوں میں عالم میں چلوں گا۔ اللہ بے حد قبول فرمائے۔ بھائی نسیم صاحب جی جی ماشاءاللہ، اور کھڑے رہیں، وہ معذور ہے بیٹھے، باقی لوگ کھڑے رہیں سے جی جی یا اللہ نام لیتا ہوں ذرا۔ بھائی توقیر صاحب، بھائی توقیر صاحب ماشاءاللہ کھڑے رہیں، کھڑے رہیں۔ وہ مزاج روح التسلیم، جی جنت کا چشمہ ماشاءاللہ، اللہ قبول فرمائے تسلیم، اللہ قبول فرمائے۔ اور بتاؤ 1 2 3 4 5، اور بتاؤ جن دوستوں کے 3 مرتبہ 4 مہینہ یا 2 مرتبہ 4 مہینہ، 1 مرتبہ 5 مہینہ، وہ حج کرتا ہے۔ بھائی مجاہد ماشاءاللہ 1 2 3 4 5 6 ماشاءاللہ جی، اور بتائیں ایسے ہی دعائیں مانگتے رہیں، فکر کرتے رہیں، ایک دوسرے پر آپس میں تشکیل کا ماحول بنائیں۔ یہاں اگر دعوت نہ دے سکے پھر باہر جا کے دعوت مجھ سے نہیں ملے، پھر یہی کہیں گے میں مشورہ ہے چلے آؤ، میں جوڑا ہے چل رہا ہوں۔ اگر یہاں اللہ کے نبی کو اور اللہ کی باتوں کو بولنے کی مشق کریں گے ماحول میں، تو غیر ماحول میں اللہ آسان کرے گا جی۔ اور بتائیں ماشاءاللہ ہمت وفا مدد خدا ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ قبول فرمائے جی جی ماشاءاللہ۔ ہمارے اکر پڑا کے یونس بھائی ماشاءاللہ، شناخت بھائی ماشاءاللہ، اللہ قبول فرمائے۔ اور بتائیں پوری توجہ ہوتے تو تشکیل کے وقت دماغ کی طاقت کو لگائیں، پوری طاقت، اے اللہ ان کو کے لیے جماعت بنا۔ کیا نام ہے اللہ کے ولی؟ عمر سلیم، کہاں کے؟ چنئی کے، ٹھیک اللہ ٹھیک ہے۔ اور بتائیں آپ لوگ کھڑے تھے جی، آپ کی قربانیوں پر اللہ پاک ضرور پڑتے ہیں۔ اور بتاؤ ماشاءاللہ جن دوستوں کے 3 مرتبہ 4 میں لگ چکے یا 2 مرتبہ 4 مہینہ، 1 مرتبہ 5 ماہ میں وہ ذرا ہمت کر کے بتائیں۔ ملکوں میں کلمہ پڑھنے والا کوئی نہیں، خطوط آ رہے ہیں ابھی تازہ کہ ابھی 2-3 دن پہلے مولانا شریف صاحب سے بات ہو گئی، کیا کر رہے ہو تم لوگ وہاں؟ تمہیں صبح میں اس لیے تو نہیں رکھا گیا، اس لیے رکھا گیا بیرون کی جماعتیں کہاں ہیں، بیرون کی جماعتیں کہاں بن رہی؟ شروع دن سے آج تک بیرون کی نقل و حرکت بدلی ہے الحمدللہ، پابندیوں کے زمانے سے کھلنے کے آج تک نہیں۔ اللہ نے ان پابندیوں کے زمانوں میں بھی جماعتیں کری ہے ملکوں میں، جی ہاں اللہ کا فضل ہے، نقل و حرکت بدل نظام تو بگڑ جائے، بس ہماری کمزوری تھی، اللہ کا فضل ہے ان نقل و حرکت کی برکت سے اللہ نے پھر دروازے کھول دیے، تم چلنے والے قربانی والوں کی برکت سے۔ اور بتا ہمت کر کے ماشاءاللہ کتنے ہو گئے؟ اور بتا ارے بھائی مجاہد بیٹھ کے کیا ہوگا، مجاہد بیٹھے گے تو کیا ہوگا؟ یا اللہ 1 2 3 4 5 6 7 8 ہاں اچھا ہاں ٹھیک ہے، یہ سارے ایک طرف جی۔ یوسف بھائی ادھر ہے، ٹھیک ہے یوسف بھائی ادھر ہے، ذرا جا کے پورا صحیح ہونا چاہیے جی ماشاءاللہ۔ باقی مجمع سے سکون سے بیٹھا رہے ماشاءاللہ، اللہ قبول فرمائے جی، متوجہ رہیں۔ اچھا باقی جو مجمع ہے اس کا کیا ارادہ ہے؟ 5 مہینے لگانا نہیں لگانا ہے بزرگ دوستو، عجیب بات ہے، اگر کتاب اللہ پر گہری نگاہ ڈالیں گے فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، اللہ نبیوں سے پوچھیں گے جس قوموں میں نبی کو مجھ سے پوچھیں۔ اس آیت اندر سے مفسرین جی علماء فرماتے ہیں تو قیامت میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوگا، قیامت تک کے آنے والے لوگوں کے بارے میں جی آپ صحابہ کو پیش کریں گے، صحابہ تابعین کو پیش کریں گے، تابعی تبع تابعی، میرا اور آپ کا نمبر ہو کر آئے گا تو کیا کریں گے؟ بتاؤ صحیح۔ اسی لیے علماء نے عجیب بات لکھی ہے جی، عمومی محنت اس پر جان و مال نہ لگانا، گویا کہ اپنے نبی علیہ السلام کو تکلیف پہنچانا۔ آپ کو ذمہ داری دی گئی، آپ پیٹ میں پتھر باندھ کر مجھ سے اور آپ سے کہہ رہے ہیں ادعو عنی رحمکم اللہ، ارے میرے ماننے والوں نبی کا درغم لے کر اللہ کے دین حقیر و جان مال کو لے کے نکلو۔ نبی دعا دے رہے اللہ رحم کرتے ہیں،
تو سب ملکوں میں جائیں گے انشاءاللہ. بات یہ ہے کہ اب تک 3 مہینے توجہ جن دوستوں کے 2 مرتبہ 4 مہینے چکے کھڑے ہو کے بتائیں جلد از جلد. اب اس جو ہے اسی میں ہم 3 مہینے میں اپنی جماعت بنا کر نکلیں. کھڑے ہو جائیں جن دوستوں کے 2 مرتبہ لگے تیسرے مرتبہ کھڑے ہو جائیں ماشاءاللہ. کہ اسی ٹیم میں اگلے کارگزاری آنی ہے کہ ماشاءاللہ جماعت روانہ ہو گئی. جی ماشاءاللہ. اور بتائیں لیکن سب لینا اٹھا کر پوری ماننا ہے, پوری ترتیب بنے گی. جی اور بتائیں ماشاءاللہ اللہ قبول فرمائے. اور بتائیں ذرا ایک دوسرے کے پیٹ پر ہاتھ رکھیں. نبی جی کی دعا ہے یقین کے ساتھ چلنا. اللہ کے وعدے یقین والوں کے ساتھ پورے ہوتے ہیں. جو جتنی ناگواری پہ چلے گا اتنے خیر پائے گا. جی ماشاءاللہ پورے توجہ کے ساتھ بیٹھے رہے, ایسے خاموشی فضا رہے ماشاءاللہ. ادھر لیکن کو سب کو جی اچھا یہ جتنے بھائی کھڑے ہوئے ہیں اکثر جنہیں بھائی ادھر مسجد کے دائیں طرف امام کے دائیں طرف جا رہے ہیں, آپ حضرات ان کے ادھر چل جائیں ساتھ. یہ حضرات باقی لوگ بیٹھے رہے تھے. اللہ آپ لوگوں کے جان مال برکت دے, عمر برکت دے, اہل و عیال برکت دے, ایمان برکت دے. جی اصل ہے یہ اصل اس وقت ساتھ دینا ہے. ضرورت سے خالی ضروری وقت دیا جائے گا ماشاءاللہ. جی کتنے قدم بڑھا کے اندر چلے جائیں. کوئی ایسے بھی مخلص ہے کہتے ہیں کھڑا ہو کر چپکے سے جا کے وہاں بیٹھ جاؤ تاکہ ترتیب ہو جائے. اللہ قبول فرمائے. اور یہ سارے ذمہ دار 3 ذمہ دار 4 ذمہ دار اپنی 10 آدمی کی جماعتیں مکمل بنائیں, مضبوط جماعتیں بنے. منسلک پورا اڑیسہ ایسا ٹھپ پڑا ہوا ہے, جدھر چلے جاؤ کہیں بالکل ایسے ہی پیاسے پڑے ہیں, چلت پھرت نہیں ہے. اب اللہ نے ہم سب کو اپنے فضل سے جمع کیا ہے. ہم سب کو عزم کرنا کہ پورے 3 مہینے میں جماعتیں بنا کر صوبے کے گاؤں گلی میں دکھے ماشاءاللہ. اچھا اب یہ حضرات کیا فرما رہے ہیں بھائی ہمیں بھی تو جانا ہے انشاءاللہ, لیکن یہ کہہ رہے کیا کریں گے 1 مرتبہ 4 مہینے. ایسے دوست جن کا 1 مرتبہ 4 مہینے چکا ہے کھڑے ہو کر ارادہ کریں کہ دوبارہ 4 مہینے جلدی سے کر کے دوسرے 4 مہینے کے لیے دوبارہ پھر ماشاءاللہ دوسرے 4 مہینے کے لیے. ایک بار لگ چکا دوسرے 4 مہینے کے لیے. جی اچھا آپ حضرات تھوڑا سا سمجھ سے جگہ نہیں کرنا, یہ سارے کھڑے ہونے والے یہاں آ جائیں. آپ حضرات تھوڑا سا نہیں باہر نہ جائیں, باہر کھڑا نہیں بیٹھے رہیں ادھر آ جائیں. یہ جتنے کھڑے ہوئے ہیں یہی آ جائیں. مولانا جلال صاحب, مفتی صاحب, جی حضرت صاحب آپ دونوں حضرات بیٹھے ہیں سب کے ساتھ. جی یہ جتنے جو دوبارہ 4 مہینے کھڑے یہاں آ جائیں تھوڑا آپ کو ذرا جگہ دے دیں. جی ماشاءاللہ. جی ذرا صحیح رہا. یہ اپنی ضرورت سمجھ کر اپنی ترتیبیں بنانی ہے ماشاءاللہ. خاموشی کے ساتھ, جس سکون کے ساتھ سنے ایسے خاموشی کے ساتھ. اچھا اب ایسے احباب اب ایسا کہ جن کا 4 مہینہ اب تک نہیں لگ سکا, اب وہ کھڑے ہو جائیں کہ جلد از جلد مجھے اپنی 4 مہینے کی جماعت کرانی ہے. یہ دوبارہ 4 مہینے والے جی تو اس میں اور لوگ چلے بھائی آپ تو سب جاؤ نا بھائی بیٹھے بھائی ہم ارے کٹے ویڈیو بنا مطلب کرو سے آلو بھائی بھیا آؤ بھائی. یہ سب اتنے لوگ سب کی ترتیب بنانی ہے اور سب کی فکر کرنی ہے, خالی لگا کے چھوڑ نہیں دینا. بھائی تو نہیں بیٹھے چل لو کس سے ہیں دیکھیں وہاں تک بیٹھے ہیں. جی یہ سب 2 مرتبہ جانے والے سب اپنا دیانتداری کے ساتھ اپنا نام لکھانا ہے, مہینہ لکھانا ہے, پھر یہ کون ضلع کے ہیں وہ بھی, پھر اس کی پوری ترتیب بنے, ضلع والوں کو دیا جائے, ہر ضلع والوں کو دیا جائے, اس کو کام اللہ قبول فرمائے ماشاءاللہ. اچھا یہ تو بات رہ گئی, آپ لوگ کوئی لقمہ نہیں دیتے, وہی لوگ ہیں. تو بات تو یہاں سے شروع ہونی تھی کہ علماء نبی کے وارث ہیں ماشاءاللہ. ابھی دوسرے سال کے علماء کی جماعت تیار ہوئی ہے. مولانا جلال صاحب, مفتی اللہ صاحب اور بھی ہمارے مولانا سلامت صاحب, اور تکبیر سال کے لیے ایک عالم وہ جو ہے 10 محرم سے جائیں گے. ایک عالم سال کے لیے مولانا پیر حسن صاحب, اور ایک عالم جو ہے آیت الحسن صاحب وہ تکبیر سال کے لیے, اور ایک عالم جو ہے وہ جو ہے تکبیر سال کے لیے ماشاءاللہ. اس طرح 8 دن 11 وقت. تو پہلے تو یہاں تو ہوتا تھا کہ یہ حضرات کھڑے ہو کے بتانا تھا. اللہ قبول فرمائے. یہ مخلصین لوگ ہیں چھپا کر رکھتی ہے. آپ حضرات کے لوگ یہ شروع تو یہاں سے ہوتی تھی.
اور اب یہ جو مجمع اب کیا کریں گے بھئی ہم لوگ سب 4 جنوے لگائیں گے انشاءاللہ بیٹھ کے لگائیں گے کھڑے ہو کے لگائیں گے کھڑے ہو کے ذرا اللہ کو تو دکھا دو اے اللہ ہم تیرے راستے میں 4 جنوے لگائیں گے اور وقت تک لگائیں گے ہر سال لگائیں گے اور لگائیں گے لگوائیں گے ایک ایک فرد امت کا جب تک لگوا نہیں دیں گے چین نہیں دیں گے انشاءاللہ اللہ قبول فرمائے اب بیٹھ جائے ضلع والے عزائم کر لیں مردوں کے سارے کام 5 مہینہ بیرون کے اعتبار سے شرائط نہیں تو پورا کرنا ہے 4 مہینے کے اعتبار سے اور کم سے کم چلنے کے اعتبار سے آخری درجہ اس کو تو ان سب کی ترتیب عزائم کرنے ایک ضلع والے جی شاہی بات اچھا ٹھیک ہے تو ایک کام کر لیں ابھی جن کا کام آ جائے ابھی کر کے چند چیزیں تو ہیں مستورات کا کام کل ہوگا ابھی مردوں کا کام لگا دی اس میں چلے گئے میرا عزائم کر لیں 4 مہینے کے اعتبار سے بیرون کے اعتبار سے چلے گئے مردوں کے کام کی ٹھیک ہے اذان ہوگی انشاءاللہ 45 میں جماعت 9 بجے